ہوں گے شاید، اس میں تو اس سے بھی ڈیٹیل تو اس کے لیے اس کے والد صاحب کو بلائیں گے. تو اب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی مشورہ لیا کرتے تھے میجر صحابہ سے. اب 3 صورتیں ہوتی. ایک صورت تو یہ کہ اجماعی طور پر وہ سارے ایک نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ ایس خلیفہ اس کو امپلیمنٹ کر دیتے صحیح، اینڈ دیٹ ہیز بیکم لا، وہ قانون ہو جاتا. یا ان کا اختلاف پیدا ہو جاتا تو حضرت ابوبکر اور حضرت عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میجارٹی پر فیصلہ کر دیتے کہ میجارٹی کی رائے کس طرف ہے. ایسی رائے بھی نہیں کہ بس ہاتھ اونچا کر دو، نہیں، اور ایک آدمی اپنے آرگومنٹ دیتا تھا، اپنے دلائل دے رہتا تو وہ فیصلہ ہو جاتا. اگر مسئلہ ایسی جگہ پر جو نادر شاذ نادر ہی ہوتا، شاذ نادر ہی ہوتا کہ بھائی 50-50 ہو گئے، کیا ہو گئے 50-50، تو خلیفہ کا ووٹ کاسٹنگ ہوتا ہے، خلیفہ کے دلائل کاسٹنگ دلائل ہوتے تو وہ جس رائے کے ساتھ اتفاق کر جاتا ہاں تو وہ قانون آٹومیٹکلی وہ اکثریت بھی ہو جاتا ایک ووٹ سے تو وہ قانون بن جاتا. اب حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کے دور تک تو مدینہ کیپٹل تھا تو یہ مسئلہ تھا. اب خلافت وہ پھیلتی گئی، ریاست وہ پھیلتی گئی. حضرت علی نے ارادہ کر دیا کوفہ کو دارالخلافہ بنانے کا. ڈھیر سارے صحابہ نے اختلاف بھی کیا کہ نبی کی مدینہ کی اپنی برکتیں ہیں، لیکن حضرت علی کا استدلال تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اب مدینہ سینٹر رہا نہیں، لہذا کیپٹل کوئی درمیانی جگہ تھا کہ لوگوں کا اپروچ مساوی بنیادوں پر ہو. تو وہاں گئے. اب سارے صحابہ تو اس کے ساتھ گئے نہیں، صحابہ ڈسپرس ہو گئے، کوئی مکہ گیا، کوئی شام گیا، کوئی مصر گیا، جہاں جہاں سے آئے تھے ڈسپرس ہو گئے اور کچھ وہاں گئے. پھر کوفہ میں لوگ بھی آتے گئے اس لیے کہ کیپٹل تھا، مختلف قسم کی ثقافت اور تہذیبوں کا دور دورہ وہاں ہو گیا. تو وہاں پہ اجتہادات بنسبت مدینہ کے، بنسبت مکہ کے، بنسبت سیریا کے اور بنسبت مصر کے زیادہ ہو گئے. اجتہادات وہاں زیادہ اس لیے کہ مختلف ثقافتوں اور تہذیبوں کا آنا تھا. اور وہاں پہ میجر صحابہ حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، مدینہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ، مکہ معظمہ میں حضرت زبیر اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما. یہ صحابہ جب مختلف ماحول میں پھیل گئے تو اجتہادات میں اختلاف پیدا ہو گیا. اجتہادات میں اختلاف بھی ڈپینڈ اپان سرکمسٹانسز کہ یہاں کے حالات کیا تھے، وہاں کے حالات کیا تھے، یہاں سولوشن کیا ہے، وہاں سولوشن کیا ہے، یہاں سولوشن کیا اور وہاں سولوشن کیا ہے. ان کے بعد دور آ گیا تابعین کا. تو تابعین تو ڈائریکٹ صحابہ کرام کے شاگرد تھے، انہوں نے سارے طریقے انہی سے سیکھ لیے تھے، انہی سے سیکھ. اور دوسری جانب سیاسی اعتبار سے دورہ آیا بنو امیہ کا. کس کا؟ بنو امیہ. تو یزید سے لے کر دھیرے دھیرے وہ نیچے چلتے گئے. حضرت معاویہ کا طریقہ یہ تھا کہ وہ علماء کی کانفرنسیں بلایا کرتا تھا. علماء کی کانفرنس، یزید بھی ابتدائی دنوں میں علماء کی کانفرنسز بلایا کرتا تھا. لیٹر اس کو موسیقی کی وہ شوق پڑ گئی. اور یہ میوزیشین نہیں ہوتے، کیا کہتے ہیں میجک والے، شعبہ باز اور شعراء کے مشاعرے ہوتے رہے. شعراء کے مشاعرے. اب علماء نے ان پہ انگلیاں اٹھائی، اٹس حرام، کیونکہ عالم حق وہ تو خاموش نہیں رہ سکتا. وہ کہتے ہیں یہ کیا گندگی ہو رہی، یہ کیا مصیبتیں، یہ کیا ہے. اور اس طرح وہ حکمران اپنی مرضی سے جو کام کرتے تو علماء سے اپنے لیے اپنی مرضی کے فتوے بھی حاصل کرنا چاہتے تھے کہ آپ یہ فتویٰ دے دیں. مثلا حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ڈیمانڈ کیا گیا کہ آپ یہ فتویٰ دے دیں کہ طلاق بالاکراه جبرن اگر کوئی کسی سے طلاق لے لے تو یہ واقعہ ہو جاتا ہے. یہ کیا ہو جاتا ہے؟ یہ فتویٰ دیں. امام مالک کا مذہب یہ نہیں واقع ہوتا ہے، امام ابو حنیفہ کا مذہب یہ واقع ہو جاتا ہے. لیکن امام مالک کا مذہب یہی واقع نہیں ہوتا. جو فورسبلی کسی آدمی سے آپ طلاق لے لیں تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ آپ فتویٰ دے دیں، یا فتویٰ دے دیں کہ طلاق بالاکراه اور بالجبر یہ جائز ہے. اس لیے کہ وہ بیعت میں یعنی پلیج والے عبارت میں اسے ڈالنا چاہتے تھے کہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر خلیفہ وقت کو دل و جان سے تسلیم کر کے یہ اقرار کر لیتا ہوں کہ میں اب اس کے ہر فرمان کی فرمان برداری اور تابعداری کرتا رہوں گا، اور اگر ایسا نہیں تو میری بیوی میرے اوپر طلاق ہو. فورس کرتے رہے. امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا نو. اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو گرفتار کیا گیا، جیل میں ڈال دیا گیا، اس کی پسلیاں بھی توڑ دی اور اس کے دونوں ہاتھ بھی توڑ ڈالے.
اتنا مارا نو کمپرومائز. صحیح. اب اس حوالے سے کہ حکمران ان علماء سے اور مجتہدین سے اپنے مرضی کے فتوے حاصل کرنا چاہتے تھے، لہذا بعض علماء تو وہ تھے جیل میں چلے گئے. احمد بن حنبل کہاں رہے؟ جیل میں. امام اس کا جنازہ بھی کہاں سے نکلا؟ جیل سے. امام ابو حنیفہ کہاں رہے؟ جیل میں. جنازہ بھی کہاں سے نکلا؟ جیل سے. امام شافعی کہاں رہے؟ جیل میں. نکل گئے لیکن جیل میں رہے. امام مالک اس کی تو پستیاں توڑ ڈالی. صحیح. سارے مجتہدین، سفیان ثوری وہ تو کہیں گم ہو گئے، اس نے تو کئی روپوشی اختیار کر لی کہ یہ کیا عذاب ہے، اللہ اور پیغمبر کے قانون کے خلاف ہم سے اپنے مرضی کے فتوے مانگے جا رہے ہیں. بات میں آ رہی. تو علماء یا تو روپوش ہو گئے یا ڈسپرس ہو گئے یا وہ اجتہاد سے قدر لا تعلق ہو گئے. اب خالی جگہ کو شیطان گھیر لیتی ہے، خالی جگہ کو شیطان گھیر لیتی ہے. کوئی بزام خیز دو چار کتابوں کے امام صاحبان اٹھ گئے کہ بھائی حکمران کو خوش کرو، کچھ مل بھی جائے گا اور لگژریس لائف بن جائے گی. صحیح. وہاں پہ ان ائمہ نے اس پر زور لگا دیا کہ احادیث کی تدوین کی جائے، صحابہ کے فتاوی اور قضا پریسیڈنٹس اس کی تدوین کی جائے، کمپائل کیا جائے، اور ان دی لائٹ آف دیز قضایا اینڈ فتاواز جو نئے مسائل ہے اس کو استنباط کیا جائے. صحیح. تاکہ یہ بزام خیز جو مجتہد بن کے پھرتے رہتے ہیں ان پر اجتہاد کا دروازہ بند ہو جائے. اور وہاں سے یہ تصور ابھر گیا کہ نہیں، بس یہ جو کمپائلیشن ہوگی دیٹس انف، یہ سفیشینٹ ہے. یہ جو کہا جاتا ہے کہ مولویوں نے اجتہاد کا دروازہ بند کر دیا تھا. You must look into the background کہ what was the background at that time. اب وہاں تو تھے ائمہ ڈیر سارے تابعین میں، امام شافعی، سفیان ثوری، ابن عیینہ، قاضی ابن ابی لیلہ، ظفر ابن حذیل، حسن ابن زیاد، محمد ابن حسن، قاضی ابو یوسف، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، احمد ابن حنبل، امام مالک، وکیع بن الجراح، علی بن مدینی، ڈیر سارے. یہ سارے مجتہدین تھے اور مکلف تھے کہ اجتہاد کریں، ایک دوسرے کے استاد شاگرد تھے، لیکن یہ مکلف تھے. اگر وہ اجتہاد نہ کرتے تو گناہگار ٹھہرتے، کیونکہ عالم جب اجتہاد کی اسٹیج پہ جا پہنچتا ہے اور اجتہاد نہ کرے تو یہ اس کے لیے گناہ ہے، اور جب اس اسٹیج پر نہ پہنچے اور اجتہاد کرے تو یہ گناہ ہے. بس یہ ایک بات یاد رکھیں کہ اگر عالم اجتہاد کے اسٹیج پر پہنچے اور اجتہاد نہ کرے تو یہ گناہ ہے، اور اجتہاد کے اسٹیج پر نہیں پہنچا اور اجتہاد کرنا شروع کر دیا تو یہ تو یا سبحان اللہ تو گناہ بھی نہیں تو کوئی اور چیز ہے، پتہ نہیں کہ کیا گمراہی ہے. اب یہ سارے مجتہدین اجتہادات کرتے رہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے استفادہ کر دیا کس سے؟ حماد ابن ابی سلیمان سے. حماد ابن ابی سلیمان نے استفادہ کر دیا تھا حضرت ابراہیم نخعی سے. ابراہیم نخعی نے استفادہ کر دیا تھا حضرت علقمہ سے، اور علقمہ استفادہ کرتے رہے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے رضی اللہ تعالیٰ. عبداللہ ابن مسعود یا سبحان اللہ جس کے متعلق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ افقہ ابن ام عبد، کہ یہ ابن ام عبد ہے، یہ امت کا سب سے بڑا فقیہ ہے، امت کا سب سے بڑا فقیہ ہے، یہ دین کی تہ تک جا پہنچتا ہے. تو آپ فتوے عبداللہ ابن مسعود سے مانگ. اور یہی وہ بات تھی فاتحہ خلف الامام کے حوالے سے، جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا حرم میں بعض علماء سے جس میں اس کے استاد امام شعبی بھی موجود تھے، شعبی رحمہ اللہ امام ابو حنیفہ کے استاد تھے، فاتحہ خلف الامام کے حوالے سے اس کا مباحثہ ہو گیا. صحیح. امام شعبی نے اسے کہہ دیا کہ حدثنی فلان قال حدثنی فلان قال حدثنی فلان، حدیث مجھے فلان نے فلان نے فلان نے. مالک نے بتا دیا ہے، مالک نے حدیث بیان کر دیا نافع سے، نافع نے عبداللہ ابن عمر سے، عبداللہ ابن عمر نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ حدثنی حماد عن ابراہیم عن علقمہ عن عبداللہ بن مسعود عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے حدیث بیان کی حماد ابن ابی سلیمان نے، اسے بیان کی ابراہیم نخعی نے، ابراہیم نخعی نے روایت لی حضرت علقمہ سے، علقمہ نے روایت لی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود سے. ابن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کیا. صحیح. تو امام شعبی نے کہہ دیا کہ وہ حدثک عن مالک عن نافع عن ابن عمر، میں آپ کو حدیث بیان کرتا ہوں مالک نافع ابن عمر کے سند سے، اس نریشن چینج وہ تو حدثنی عن حماد، اور آپ اپنے استاد حماد کی جانب سے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ چلو یہ مسئلہ ہے فقہ کا، یہ مسئلہ کیا ہے؟ فقہ کا. تو مسئلہ جو فقہ کا ہے تو وہ حماد افقہ من مالک، میرے استاد حماد وہ امام مالک سے بڑے فقیہ ہیں، پوری دنیا جانتی ہے. صحیح. وہ ابراہیم افقہ من نافع، اور اس کے استاد ابراہیم نخعی یہ حضرت نافع سے بڑے فقیہ تھے. صحیح. ولولا فضیلت الصحبہ لقلت ان علقمہ افضل من عبداللہ ابن عمر.
اگر صحابیت کی فضیلت نہ ہوتی جس کا مقابلہ دنیا کی کوئی اور فضیلت نہیں کر سکتی، اگر صحابیت کا یہ رتبہ نہ ہوتا، اس کا خیال نہ ہوتا، تو میں اب کہہ دیتا کہ علقمہ وہ صحابی نہیں، وہ تابعی، تو میں کہہ دیتا کہ علقمہ فقہی اعتبار سے عبداللہ ابن عمر سے بڑے فقیہ ہیں، لیکن میں یہ بات اس لیے نہیں کہتا کہ عبداللہ ابن عمر صحابی ہیں، یہ سوء ادب ہے، یہ بے ادبی ہے۔ اور فرمایا وہ عبداللہ افقہ الامہ، اور ابن مسعود کو تو آپ جانتے ہیں جسے حضور افقہ الامہ کہتے ہیں، جسے حضور افقہ الامہ کہتے ہیں۔ باہر تقدیر وہاں پہ ایک سکول ڈیولپ ہو گیا، یہاں پہ ایک دوسرا سکول ڈیولپ ہو گیا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے استفادہ کیا فقہ کے بارے میں امام مالک نے، مالک سے استفادہ کیا امام شافعی نے، شافعی سے استفادہ کیا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے۔ درمیان میں ایک آدمی آ پڑتا ہے امام ابو حنیفہ کا شاگرد محمد بن حسن، کیا نام ہے اس کا؟ محمد بن حسن، فقہ میں ابو حنیفہ کے شاگرد، حدیث میں امام مالک کے، حدیث میں امام مالک کے شاگرد ہیں، اور فقہ میں امام ابو حنیفہ کے۔ شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے جب والد صاحب وفات پا گئے تو امام محمد نے اس کی والدہ کے ساتھ نکاح کر دیا، اور یوں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس کے ڈائریکٹ تربیت میں آ گئے، اس کے ڈائریکٹ سوتیلے بیٹے تھے تو اس کے ڈائریکٹ تربیت میں، اور اس نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فقہ اپنے سوتیلے باپ امام محمد بن حسن سے لینا شروع کر دیا۔ امام مالک کے پاس تو وہ پڑھ چکے تھے تو یہاں پڑھنا شروع کر دیا۔ ان دونوں مذاہب کو سمجھ کر شافعی رحمۃ اللہ علیہ مصر چلے گئے، لیث بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی سے استفادہ کرنے۔ لیث بن سعد مصر کے فقیہ مانے جاتے تھے، لیکن جس دن وہ پہنچے تو 3 دن پہلے لیث بن سعد کا انتقال ہو چکا تھا، لہذا اس نے اس کے بیٹوں سے اجازت مانگی کہ میں اس کے مخطوطات کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس سے استفادہ کروں۔ اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے فقہ میں آپ جگہ جگہ پائیں گے وقال الشافعی فی الجدید، شافعی نے اپنے قول جدید میں یہ کہہ دیا ہے۔ تو اس کا ایک قول قدیم ہوتا ہے، ایک قول جدید۔ قول قدیم وہ جب وہ تھے وہ یہاں یمن میں، کہاں تھے؟ یمن میں، اور اسی پر یہ الزام باندھا گیا تھا کہ یہ شیعہ امامی ہیں، کیا ہے؟ شیعہ، اور اسے جیل میں ڈالا گیا تھا، اور اس نے کہہ دیا کہ میں نے شعر کہہ دیا کہ لو کان رجلا حب آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافضو، ادروائز میں تو خلافت کو اس انداز سے صحیح تصور کرتا ہوں جس انداز سے ان ایگزسٹنس تھا ابو بکر ثم عمر ثم عثمان ثم علی۔ میں نے ایک شعر کہہ دیا تھا اور مخالفین نے اس کو غلط رنگ دے دیا کہ اگر آل محمد سے محبت کرنا یہ رفض مانا شیعیت، تو پھر لوگ کہہ دیں کہ میں شیعہ ہوں، صحیح؟ تو جو حکمران تھا اس کو شیعوں سے نفرت اس نے جیل میں ڈال دیا، اور امام شافعی رحمۃ اللہ سے پوچھ اس کی ہے، اس نے کہا میں نے شعر کہہ دیا تھا، پتہ نہیں لوگوں نے اس کا کیا ہوا بنا دیا، ادروائز میں تو ہوں سنی، صحیح؟ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک قول اس کا وہاں ہے، جب وہ تھے یمن میں وہاں اس کا مزاج کچھ اور تھا، جب اس نے امام مالک سے استفادہ کیا، محمد بن حسن سے، لیث بن سعد کا مطالبہ کیا، تو اس نے اسی کا ایک مکسچر بنا دیا، اور شافعی کا قول جدید وہ مارد وجود میں آ گیا، پھر اسی شافعی سے استفادہ کر دیا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اب ان ائمہ کے مذاہب کی شہرت کی وجہ کیا ہے، تو انشاءاللہ کل مزید تفصیلات بتائیں گے کہ یہ چاروں اماموں نے شہرت کیوں لی، باقی کیوں غیر مشہور رہ گئے، کہ ساری دنیا پر یہ 4 امام پہلے ہوئے، اور پورے امت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ ان چاروں مذاہب سے نکلنا یہ اجماع کا خرق ہے، یہ خرق اجماع آدمی گمراہ ہو جاتا ہے، یعنی یو مسٹ بی ان سائڈ دیز 4 مذاہب۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو کل انشاءاللہ اسی سلسلے میں تفصیلی بات کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وعلى اصحابہ اجمعین۔ اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظیم، اللهم ذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته وانا الليل وانا النهار والله خير حافظا وارحم الراحمين۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو رات ہم یہ بات کہہ چکے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اجتہاد کیا کرتے تھے، صحابہ کرام کیا کرتے تھے۔ بنو امیہ کے دور میں علماء کے اجتماعات یہ کم ہوتے گئے، بلکہ تقریباً ناپید، اور علماء منتشر ہو گئے، اس وجہ سے کہ حکمران اپنی مرضی کے فتوے لینا چاہتے تھے، لہذا انہوں نے کمپائلیشن کا کام شروع کر دیا۔ ایک احادیث کی کمپائلیشن، یہ غلط بات ہے کہ کتابت وہاں شروع ہو گئی، کتابت تو حضور کے زمانے میں ہو رہی تھی، کتابت is something else, compilation is something else, this is کتابہ what is going on here، یہ جو آپ نوٹ لے رہے ہیں یہ ہے کتابت، اب اس کو آپ کمپائل کر کے کتابی شکل دیں that's something else۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ میں کتابت ہوتی تھی، اس کی دلیل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ما کان هناک احد اکثر حدیثا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منی، مجھ سے زیادہ احادیث روایت کرنے والے حضور کے
اور کوئی نہیں الا ما کان من عبداللہ ابن عمرو بن العاص، حضرت عمرو بن العاص کے بیٹے تھے، اس کا نام ہے عبداللہ، کہ عبداللہ ابن عمرو بن العاص اس کی روایات میری نسبت اس زمانے میں زیادہ تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ انہ کان یکتب وکنت لا احسن الکتابہ، مجھے لکھنا آتا نہیں تھا، میں تو میمورائز کر دیتا۔ عبداللہ ابن عمرو بن العاص وہ لکھا کرتے تھے۔ اس نے جو تدوین کیا ہے عبداللہ ابن عمرو بن العاص کی جو لکھے ہوئے احادیث ہیں، تو اس کا نام ہے الصادقہ۔ وہ صحیفہ جو ہے جو حضور کے زمانہ میں مرتب ہو گیا، اس کا نام ہے الصادقہ۔ ایک بات۔ دوسری بات کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار خطبہ دے دیا، وہ خطبہ یمن سے آئے ہوئے ایک مہمان حضرت ابو شاہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کو بڑا پسند آیا، تو اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ خطبہ تو مجھے لکھ کے دے دیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اکتبوا لابی شاہ، کہ آج جو میں نے خطبہ دے دیا یہ لکھ کے ابو شاہ کو ایک نسخہ دے دیں۔ اب پتہ لگ گیا کہ کتابت تو وہاں ہوتی رہی، کمپائلیشن کی بات کچھ اور ہے۔ تدوین کی جس طرح قرآن کریم اس کی کتابت تو ہوتی رہے، حضور کے زمانے میں بھی کمپائلیشن پہلی کب ہوگی؟ حضرت ابوبکر کے زمانے میں پہلی کمپائلیشن حضرت ابوبکر کے زمانے میں، اور لیٹر آن ہی کمپائلیشن حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں۔ تو احادیث کی تدوین اور فقہ کی تدوین، فقہ مین صحابہ کرام سے جو فتوے اور جو قضایا اور جو فیصلے منقول تھے ان کی کمپائلیشن شروع ہو گئی۔ لیکن جس طرح میں نے کل بتا دیا کہ حضرت علی کے زمانے میں صحابہ منتشر ہو گئے، کچھ مدینہ میں، کچھ مکہ میں، کچھ شام اور مصر چلے گئے اور کچھ کوفہ چلے گئے، اور رات میں نے کہہ دیا تھا کہ کوفہ میں لوگوں کا ورود زیادہ تھا، تو وہاں پہ فقہ کی ایک صورت ہوئی، جبکہ مدینہ اور دیگر شہروں میں دوسری صورت ہوئی۔ چونکہ وہاں پہ لوگوں کا ورود زیادہ تھا، لہٰذا نت نئے واقعات پیش آتے جس کے لیے حل اور سلوشن کی ضرورت ہوتی، تو وہاں اجتہاد زیادہ زوروں پر تھا بنسبت مدینہ اور مکہ کے، کہ وہاں تو لوگوں کا آنا تک زیادہ تر مسلمان ہی آ جاتے، اس لیے حج ادا کرنے کے لیے، حضور کی زیارت کرنے کے لیے، مسجد نبوی آنے کے لیے۔ اینیہاؤ وہاں پہ پھر یہ تصور ابھرتا گیا کوفہ کے اندر کہ بھائی مختلف قسم کے واقعات کسی وقت بھی پیش آ سکتے ہیں، تو وہ کہ سپوز اف سمتھنگ ہیپن لائک دیٹ، فرض کرو اگر ایسا کوئی واقعہ آ گیا what will be the solution، تو صحابہ کرام اس کو ڈسکس کر جاتے اور پھر کوئی سلوشن نکال لیتے۔ اب سپوز والے جو اجتہادات ہوتے تھے اس کو کہتے تھے الفقہ الافتراضی، الفقہ الافتراضی یعنی فرض کیا جائے، فرض کیا جائے کہ ایک مسئلہ ایک یہ ہو گیا، تو اس کو کہتے الفقہ الافتراضی۔ اور اس الفقہ الافتراضی کا دوسرا ٹیکنیکل نام پڑ گیا اصحاب اہل الرائے، اہل الرائے لوگ، اہل الرائے، صحیح۔ جبکہ مدینہ اور دیگر جگہوں پر وہ سپوز والی بات نہ کرتے، وہ کہہ رہے تھے کہ let the issue happen once then we will decide، کہ پہلے کام کو ہونے دیں، کوئی واقعہ پیش آئے تو اس کے بعد we will bring out the solution and find out the solution۔ پھر ہم نے کہا اس کا نام پڑ گیا الفقہ الواقعی، الفقہ الواقعی۔ اور الفقہ الواقعی کو مدرسۃ اہل الحدیث بھی کہا کرتے ہیں۔ اہل الحدیث ان اے سینس کہ زیادہ تر احادیث ان کے پاس موجود تھی اور ان کو نئے واقعات بہت کم ہی پیش آتے تھے، تو ان کے مذہب کا اکثر حصہ بنا ہوتا کس چیز پر؟ احادیث پر، تو اس کو کہتے تھے مدرسۃ اہل الحدیث۔ پہلے والے کو کہتے مدرسۃ اہل الرائے، مدرسۃ اہل الرائے۔ اس کا یہ معنی نہیں کہ وہ لوگ رائے استعمال کرتے تھے قرآن و سنت کے خلاف، انا للہ و انا الیہ راجعون، نہیں، وہاں رائے کا استعمال نسبتاً زیادہ تھا، اس لیے کہ نت نئے واقعات ہو رہے تھے کوفہ کیپٹل کی وجہ سے، صحیح۔ اور یہاں والوں کا یہ معنی نہیں کہ وہ صرف حدیث پہ عمل کرتے تھے اور کوئی اجتہاد کرتے ہی نہیں تھے، نہیں، وہ بھی اجتہاد کرتے لیکن ان کو اجتہاد کی ضرورت نسبتاً کم پڑتی۔ بات ذہن میں آ گئی؟ اب بعد میں کیا کچھ ہوا کہ تابعین نے اس کی تدوین شروع کر دی، اتباع التابعین نے اس کی تدوین شروع کر دی، اور اجتہادات ہوتے گئے، اس لیے کہ اسلام دین فطرت ہے، اور دین فطرت کا معنی یہ ہے کہ جو بھی مسئلہ وہ نکل آئے گا تو اسی کی وجہ سے یعنی آپ کو کوئی سلوشن نکالنا ہوگا۔ اب کون سلوشن نکالے گا؟ تو پہلی چیز ہے کہ یہ حق پہنچتا ہے مجتہد کو، now who is مجتہد، تو you should
رائٹ اٹ ڈاؤن کہ اجتہاد کے فیکٹرز تین ہیں. فیکٹرز تین ہیں. ایک کو کہتے ہیں مجتہد اور دوسرے کو کہتے ہیں مجتہد فی، یعنی وہ ایشو جس کے متعلق اجتہاد کیا جائے. مجتہد فی، ایک تو مجتہد ہے جورسٹ، the one who deduces. مجتہد فی، وہ ایشو جس کے لیے سلوشن ڈھونڈا جائے. اور تیسری چیز دلیل شرعی، کیونکہ اجتہاد بغیر دلیل شرعی کے تو حرام ہے. آپ اجتہاد جو کرتے ہیں کون سی دلیل سے کرتے ہیں؟ دلیل شرعی. وہ مجتہد کی اہلیت کیا ہو، ایلیجیبلٹی آف اے مجتہد یا کوالٹیز آف اے مجتہد. تو فرسٹ آف آل ہی مسٹ بی اے مسلم اینڈ عادل. عادل مین جس کی تقوی مثالی ہو. عادل کا معنی جسٹ نہیں، عدل کا معنی یو کین سے انٹیگریٹڈ ان دین، چاہے مرد ہو یا عورت ہو. کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اجتہادات کرتی تھی اور صحابہ اس سے سیکھا کرتے تھے. دوسرا کہ وہ شخص علوم عالیہ اور علوم عملیہ کا عالم ہو. عالیہ اور عملیہ، عالیہ نہیں عین کے ساتھ نہیں، الف کے ساتھ، الف اور پیچھے اوپر مد، اعلیٰ جسے کہتے ہیں. کیونکہ یہ علوم عالیہ یہ انسٹرومنٹس ہیں اور یہ آلے ہیں علوم عملیہ کو سیکھنے کے لیے. تو علوم عالیہ مثلا وہ لٹریچر پہ عبور رکھتا ہو، عربک لٹریچر پر، بیکاز if he does not know the Arabic literature, how he will find out the meaning of a sentence or a specific word. اچھا وہ گرامر سے واقف ہو، اگر وہ گرامر سے نہیں واقف ہو تو ماضی کا بیڑا غر کے کوئی مستقبل بنا دے گا اور مستقبل کا کوئی ماضی بنا دے گا. فاعل کو مفعول بنا دے گا اور مفعول کو فاعل بنا دے گا. وہ کیا اتحاد خاک کرے گا. تو عالم ہو ان سینس کہ علوم عالیہ اور علوم عملیہ دونوں پر اس کو عبور حاصل ہو، عالیہ اور عملیہ. نمبر 3 وہ اس بات سے واقف ہو کہ اجماع کس ایشو پر منعقد ہو چکا ہے. کیونکہ جس چیز پر ایک بار اجماع ہو گیا صحابہ کا، there is no any way to do a new اجتہاد، یعنی اجتماع کی جگہ اس کو معلوم ہو. نمبر 4 جو ہم نے کہہ دیا کہ 2 مدرسے ڈیولپ ہو گئے حضرت علی کے زمانے میں، ایک مدرسۃ اہل رائے اور دوسرا مدرسۃ اہل الحدیث. وہ دونوں مدرسے کے فکر سے اور ان کے قواعد سے واقف ہو، ان کو دونوں مدرسے کے افکار بھی معلوم ہو اور قواعد بھی معلوم ہو. نمبر 5 وہ قیاس اور استدلال کا ملکہ رکھتا ہو. ملکہ مین کہ اس کے اندر ایک میکانزم ڈیولپ ہو چکی ہو جس کی وجہ سے وہ اچھے طریقے سے استدلال کر سکے. نمبر 6 اسے قیاس کرنے کا علم ہو. قیاس کرنے کا علم مانا 3 چیزیں ہیں یہاں. ایک یہ کہ وہ یہ جانتا ہو کہ یہ جو حکم شریعت میں آیا ہے یہ خاص ہے یا عام ہے. یہ خاص ہے یا خاص مین جسے ہم کہتے ہیں ایکسپشنل کیس. تو ایکسپشنل کیس پر کوئی قیاس نہیں ہو سکتا. ایکسپشنل کیس پر کوئی قیاس نہیں ہو سکتا. میں نے حضرت خزیمہ کا واقعہ سنا دیا تھا. اب حضرت خزیمہ کا واقعہ یہ خصوصی کیس ہے. آپ حضرت ابوبکر کو بھی وہ رتبہ نہیں دے سکتے قیاس کے حوالے سے کہ بھائی ابوبکر تو بہت بڑا آدمی تھا حضرت خزیمہ کے مقابلے میں، تو تنہا اس کی شہادت ہی کافی ہو جائے. نو، یو مسٹ فالو دی شریعہ. خزیمہ کا کیس دیٹ واز این exceptional case and especially for Hazrat Khuzaimah, and therefore he got the title of Zu Shahadatain. دوسری چیز کہ قیاس ہوگا معقولات میں. معقولات مینز کہ ایک چیز عقل کے اساس پر معلوم ہو سکتی ہو. جو چیز عقل کے اساس پر معلوم نہیں ہو سکتا اس میں قیاس جائز نہیں. مثلا مقادیر جمع مقدار کی، شریعت میں جو مقدار مقرر کیے گئے ہیں اس پر آپ قیاس نہیں کر سکتے. Then you will find the Sharia in word and spirit. ہم ظہر کے 4 فرض پڑھتے ہیں. کیوں؟ یہ کوئی عقلی مسئلہ نہیں کہ آپ عقل سے فائنڈ آؤٹ کریں.
ہم صبح کے 2 پڑھتے ہیں اور زور کے 4 پڑھتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ دیٹ از نص، دیٹ از حکم، تو اس پہ قیاس میاس کا کوئی دخل نہیں ہوتا. آپ نہیں کہہ سکتے کہ صبح تو آدمی نیند کا غلبہ بھی ہوتا ہے اور چھوٹی چھوٹی راتیں وہاں پہ 2 ہیں تو زور والی بھی 2 ہونی چاہیے. صحیح، یہ قیاس نہیں ہو سکتا. صحیح کہ اگر وہاں 2 ہیں تو یہاں بھی 2 ہونے چاہیے، کیونکہ آدمی کام سے آ جاتا ہے تو تکا ماندہ ہوتا ہے اور یہ جو ٹریفک ہے 118 کا یہ تو بڑا فرق کر دیتا ہے، مسجد میں پہنچ جائے صرف 2 پر ہی اکتفا کیا جائے. چوہدری صاحب. اور نمبر 3، کہ قیاس کرنے سے اصل حکم میں کوئی تغیر نہ آئے. مجتہد جو قیاس کرتا ہے تو جو اصل حکم نص میں وارد ہے، ٹیکسٹ میں، اس میں کوئی تبدیل نہ ہو. یعنی مثلا قسم کا جو کفارہ ہے، کفارہ یمین، وہاں اللہ کریم نے فرمایا کہ اگر آدمی حانس ہو گیا، آدمی حانس ہو گیا تو وہاں پہ فرمایا کہ کفارہ اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم او تحریر رقبہ. 3 چیزیں آئیں، یا غلام آزاد کریں، ہاں، یا 10 لوگوں کو کپڑا دے دیں، یا 10 لوگوں کو کانا کھلائے. اب 10 لوگوں کو کپڑا دے دیں، 10 لوگوں کو کپڑا، دیٹ از تملیک. واٹ از دیٹ از تملیک. یہ نہیں کہ بھائی آپ پہن کے بس نماز پڑھیں اور پھر واپس لا کے مجھے دے دیں، اسے اباحت کہتے ہیں. وہاں کپڑے کے دینے میں تملیک ہے، جبکہ طعام کھلانے میں اباحت ہے. اباحت کا معنی یہ کہ آپ نے بلا دیا 10 فقیروں کو اور کھانا کھلا دیا. دیٹ از مباح ٹو ٹیک دس فوڈ. Yes, that was mubah which was lying there, but nobody is allowed to take the food to his home, کیونکہ وہ تملیغ کے لیے نہیں لائے. بات ذہن میں آ گئی؟ تو اگر آپ وہاں قیاس کر دیں کہ بھائی چونکہ کپڑا دینے میں تملیغ ہوتی ہے لہذا طعام میں بھی تملیغ واجب ہے، یہ قیاس غلط ہے. یہ قیاس غلط ہے. تملیغ نہ بھی ہو، اباحت ہو جائے، 10 آدمیوں کو بلا دیا، کفارہ ختم ہو گیا. اب علامہ رشاد کاشمیری رحمت اللہ علیہ، جو علامہ اقبال کے بھی پیر و مرشد تھے، علامہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ اب قیاس کے لیے مجتہد کی ذمہ داری کیا ہے. تو آپ لکھیں، کیونکہ لکھنے سے وہ جو ہے نا فوٹوگرافک میموری ہو جاتی ہے. کیوں قریب صاحب، یہ نیچرل ہے. میں تو وہ چیز ایک بار لکھ لیتا ہوں، وہ یہاں پہ ایسا ثبت ہو جاتا ہے. یہ قیاس غلط ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہاں 3 چیزیں ہوتی ہیں مجتہد کی ذمہ داری. نمبر 1 علت کی تحقیق، نمبر 2 علت کی تنقیح. کچھ چیزیں قریشی صاحب ایسے ہوتی ہیں کہ اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہوتا، وہاں پہ آپ نے وہ ٹرم استعمال کرنا ہوگا. علت کی تنقیح. اور تیسری چیز علت کی تخریج. علت کی تحقیق کیا ہے. قرآن کریم کے اندر آیا کہ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور کا ہاتھ کاٹ دیں، چور کا ہاتھ کاٹ دیں. اب علت کی تحقیق ہونی چاہیے کہ کس کو چور کہا جائے گا، تاکہ یہ حکم اس پہ امپلیمنٹ ہو جائے اور لاگو ہو جائے. صحیح. تو وی ول فائنڈ آؤٹ دا ڈیفینیشن آف سارق، کہ سرقہ کس کو کہتے ہیں، چوری کس چیز کا نام ہے. تو وہاں پہ ایک ڈیفینیشن ہے، آپ لکھ کے عربی میں اخذ الف خا زال، یا اردو میں لکھیں چلو، کہ محترم محفوظ مال کا، کسی محترم محفوظ مال کا چوری چپے لینا، چپکے سے لینا. جب ہم نے کہہ دیا کہ مال، تو اگر مال کے علاوہ کسی نے دوسری چیز کو ادھر ادھر کر دیا، یعنی فار ایگزامپل آئی ڈونٹ لائک سم ون ٹو لسن ٹو مائی لیکچر فار ایگزامپل which is more precious and valuable than every kind of, فار ایگزامپل قرآن سنت کے علم، اس کا تو کوئی مال مقابلہ نہیں کر سکتا. ایک آدمی کو میں نہیں چاہتا کہ وہ اس علم سے فائدہ لے لے، لیکن وہ وہاں بیٹھا ہوا ہے لاؤڈ اسپیکر سے باقاعدہ سن رہا ہے، تو اگر میں اسے سو بھی کروں اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، کیونکہ مال ہے نہیں. کیونکہ ایمان تو ایک تو یہ کہ وہ جو چیز لے لی گئی ہے وہ مال، دوسری چیز کہ وہ مال محترم ہو، دوسری چیز کہ وہ مال محترم مین کہ شریعت نے اسے کوئی اعتبار دے دیا ہو. تو یہاں پہ آپ نے کسی ویلیو کو نکالنا ہوگا کہ شریعت نے
کس قسم کے مال کو احترام دے دیا ہے. تو ہم جاتے ہیں کہ مہر کے حوالے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا مہر اقل من 10 دراہم کہ 10 درہم سے کم مہر نہیں ہوتا. تو وہاں پہ کم از کم اعتبار دے دیا کہ کتنی درہم کو, 10 درہم کو, یا ان ادر ورڈ 10 تولے چاندی کو. کس کو؟ تو اس 10 درہم سے کم کا اگر کوئی چوری کرے تو اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. یہ دوسری بات, یہ محترم. اور تیسری بات محرز. محرز کا معنی کہ وہ کسی کی حفاظت میں ہو, کسی کی حفاظت میں ہو. تو مثلا راستے پر کوئی چیز آپ کو زیادہ قیمتی کیوں نہیں ملی, آپ کی نہیں تھی لیکن آپ نے اٹھائی, ہم آپ کا ہاتھ نہیں کاٹ سکتے کیونکہ وہ حفاظت میں تھی نہیں. That was not under security, یعنی کوئی سیکورٹی اس کی تھی نہیں. صحیح. تو افض مال محترم محرز. اور چوتھی بات یہ کہ فی خفیت, فی خفیت, چھپکے سے آپ نے لے لیا. تو اگر میں نے کسی کو گریوان سے پکڑ لیا, مال محترم بھی ہے, اس کے کسٹڈی میں بھی ہے, لیکن میں نے بزور تپڑ مار کر نکالو, صحیح, ادروائز وہ گن پوائنٹ سے میں نے لی, اس کو چوری نہیں کہتے. صحیح. تو اس پہ چوری کا حکم لاگو نہیں ہوتا. That is something else in Sharia. That is something سینہ زوری. تو اب جب ہم نے سرقہ اور چوری کی یہ تعریف کی تو اب ہم جاتے ہیں کہ ترار اور نباش. ایک کو کہتے ہیں ترار عربی میں, ترار کا معنی جیب کترا, اور نباش کا معنی کفن کش, کفن چور. تو اب جو کفن چور ہے چاہے کفن کتنا ہی قیمتی کیوں نہ ہو, سونے کے تاروں کا بنا ہوا کفن, $1000 کا کسی نے نکال لیا کسی مردے سے, ٹھیک ہے, مال بھی ہے, محترم بھی ہے, لیکن دیر از نو اینی کسٹڈی. وہاں پہ مردے کی کوئی کسٹڈی ہوتی نہیں, اس نے چھپکے سے بھی لے لیا لیکن کسٹڈی نہیں. تو نباش یعنی کفن چور کا ہاتھ نہیں کاٹا جاتا, اس کو کوئی اور سزا دی جائے گی. جبکہ ترار جو جیب کترا ہو, جس نے جیب, تو اس نے مال لیا, محترم لیا, محرز لیا, یعنی کسٹڈی میں تھا. جیب میں آپ نے کس لیے رکھا ہے؟ ہاں, کسٹڈی میں رکھا ہوا ہے, کوئی موقف تو نہیں ہے نا, اس لیے تو آپ کے جیب میں پڑا ہوا ہے. تو کسٹڈی میں اور چپکے سے لے لیا, تو جو جیب کترا ہے اس کو سارقی کہا جاتا ہے, اس پہ قانون اپلائی ہوگا. اس کو کہتے ہیں علت کی تحقیق, اس کو کہتے ہیں کیا, علت کی تحقیق. دوسری چیز ہے علت کی تنقیح. علت کی تنقیح, تنقیح کا معنی یہ ایک مثال سے آپ آسانی سے سمجھ جائیں گے. مجھے دیکھیں, حضور علیہ السلام کے پاس رمضان میں ایک صحابی آئے اور اس نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی, میں دن کے وقت رمضان کا روزہ تھا اور دن کے وقت اپنی بیوی سے مباشرت کر گیا, اپنی بیوی سے مباشرت کر گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر کفارہ لازم کیا. کیا لازم کیا؟ کفارہ لازم کیا. اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہ لٹرلی اس حدیث پہ جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ آدمی رمضان کے روزے میں انٹینشنلی کھائے پیے, اس پر کفارہ لازم نہیں, کیونکہ کفارہ کا حکم حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سیکسول انٹرکورس پہ دے دیا تھا. بات ذہن میں آ گئی؟ تو وہ بس کہتے ہیں کہ اگر سیکسول انٹرکورس انٹینشنلی کر دیا تو وہاں قضا اور کفارہ دونوں لازم ہے. لیکن اگر کسی نے ارادتاً کھایا اور پیا, روزہ اس کو ٹوٹ گیا, گناہ بھی اس کو ہو گیا, قضا بھی اس پر لازم ہے, اللہ سزا بھی دے گا, لیکن اس سلسلے میں کفارہ کوئی نہیں. اس لیے کہ حدیث جو وارد ہے وہ صرف اس چیز میں, امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نو occurrence was not there related to کھانا پینا. occurrence کا تعلق صرف ایک واقعے سے جو ہو گیا. but let's go back to sawm to find out what we can mean by sawm and fasting. صحیح. تو اس پر تو سارے متفق ہیں کہ روزہ کس چیز کا نام ہے؟ امساک عن المفطرات الثلاثہ نہارا مع النیہ. عربی میں اس کی ڈیفینیشن ہے امساک عن المفطرات الثلاثہ نہارا مع النیہ. 3 چیزوں سے دن کے وقت ود انٹینشن اور along with intention آپ نے اپنے نفس کو کنٹرول کرنا ہے. 3 چیزوں کے کرنے سے اپنے آپ کو دن کے وقت کنٹرول کرنا انٹینشن کے ساتھ, اس کو کیا کہتے ہیں؟ روزہ. اب وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ ایک کھانا, دوسرا پینا, اور تیسرا سیکسول انٹرکورس. صحیح. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب سیکسول انٹرکورس پر حضور نے کفارہ لازم فرمایا تو الٹیمیٹلی دیٹ واز دیئر اور دیٹ ول بی دیئر امکان اینڈ پینا, کیونکہ ڈیفینیشن میں یہ تینوں چیزیں آر مینٹ دیئر. تبھی تو قریشی صاحب کہتے ہیں کہ یہ بڑے جینیس آدمی تھے. صحیح. تو آپ لکھ لیں, ادروائز عن المفطرات الثلاثہ نہارا مع النیہ.
امام صاحب اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تینوں مفطرات ہیں. تو ایک مفطر کا تو واقع ہوا. مفطر کا معنی جو روزے کو توڑتا ہے. تو ایک مفطر کا واقعہ ہو گیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کفارہ لازم فرمایا. دوسرے مفطر کا ہوگا تو کفارہ لازم آئے گا. یہ ضرورت نہیں کہ ساری چیزیں حضور کے زمانے میں واقع بھی ہو جائیں. نہارن کی مین ایٹ ڈے ٹائم. مفطرات امساک عن المفطرات. امساک کا معنی اپنے کو کنٹرول کرنا, بند کرنا. ٹو سیز یور سیلف اور ٹو بینڈ یور سیلف. عن المفطرات الثلاث, 3 روزہ توڑنے والی چیزوں سے. نہارن ایٹ ڈے ٹائم مع النیہ, لیکن انٹینشن کے ساتھ. اگر انٹینشن نہ ہو تو پھر تو روزہ ہی نہیں ہوتا. اور تیسری چیز علت کی تخریج. تو اس پر میں زیادہ نہیں بتاؤں گا اس لیے کہ تفصیل ہم نے بتا دی تھی. ربا والی جو حدیث الحنطۃ بالحنطۃ مثلاً بمثل یدن بیدین, آپ اس کی مثال دے دیں کیونکہ پہلے میں تحقیق کر دی کہ وہاں پہ شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تہم اور ثمنیہ, تہم مطعومات میں یعنی کھانے والی چیزوں میں ربا ہوگا اور کرنسی میں ربا ہوگا, باقی چیزوں میں نہیں ہوگا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کرنسی میں ہوگا اور ذخیرہ جس کا ہو سکتا ہے وہ چیزیں تو اس میں ہوگا. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں, الجنس والقدر, الجنس والقدر, کہ جب جنس دونوں چیزوں کا ایک ہو اور یہ چیز یا وزن کی جا سکتی ہو یا اس کی میجرمنٹ ہو سکتی ہو. بازار میں آ گئی اوکری صاحب نے کیا کہا تھا اس سلسلے میں. یس, ایز اے میڈیم آف ایکسچینج. تو اس کو کہتے ہیں تخریج علت. وہ تو ایک ہوتی ہے وہ پرائز جو بازار میں ہوتی ہے. ایک یہ ہے کہ کس یعنی ایک کو شریعت میں کہتے ہیں قیمت, ایک کو کہتے ہیں ثمن, ایک کو کہتے ہیں, اب مجھے انگریزی میں اس کا کیونکہ میں بزنس سے ریلیٹڈ نہیں ہوں, شاید قریشی صاحب نکال لائے. ایک کو کہتے ہیں قیمت, ایک کو کہتے ہیں ثمن. ثمن وہ پیسے ہیں جس کا میرے اور آپ کے درمیان اتفاق ہو جائے کہ یہ کتاب میں 10 روپے کا دے دیتا ہوں, شاید اس کی قیمت 10 سے کم ہو یا 10 سے زیادہ ہو بازار میں, لیکن اس کو کہتے ہیں ثمن. ما اتفق علیہ العاقدان, یعنی وہ قیمت جس پر 2 آدمی باہم دیگر راضی ہو جائیں. اور دوسری چیز ہوتی ہے قیمت, کہ بازار میں اس چیز کی قیمت کیا ہے, یعنی عموماً یہ چیز کتنے کی فروخت کی جاتی ہے. تو یہ مسئلے ڈیپینڈ کرتے ہیں قیمت پر, ثمن پر نہیں. ویلیو کون سی چیز کو کہیں گے؟ مارکیٹ ویلیو جو بازار میں ہوتا ہے. پرائس وہ جو 2 آدمیوں کے درمیان متعین ہوتا ہے. ہاں, میوچل انڈرسٹینڈنگ. یہ تو وکیل کی بات نہیں. That is the duty of the qazi, not of the wakil. Duty of the qazi to find out from the market that what is the actual price of such and such thing. کہ اس چیز کی یعنی ویلیو کیا ہے, پرائس نہیں. پرائس تو کم بھی ہو سکتا ہے, زیادہ بھی ہو سکتا ہے بائی میوچل انڈرسٹینڈنگ. نہیں, اس کی ویلیو کیا ہے. تو جب ویلیو از اکول ٹو 10 دراہم, اٹ مینس دیٹ ہی ہیز ڈن چوری. آگے جائیں کہ 7ویں چیز مجتہد کے شرائط میں, 7ویں چیز اسے کتاب و سنت کے سارے انواع کا علم ہو. یہ نص خاص ہے, آپ لکھیں ویسے جنرلی تاکہ آپ کو کنسپٹ ہو. یہ نص یا ٹیکس جو ہے قرآن سنت کا خاص ہے یا عام ہے, حقیقت ہے یا مجاز ہے, مشترک ہے یا مؤول ہے, مجمل ہے یا مفصل ہے, محکم ہے یا متشابہ ہے, ظاہر ہے یا عبارت ہے, اقتضاء ہے یا ایما ہے. یہ ساری چیزیں اس کو یاد رہنی چاہیے اور اس کو سنت کا پتہ ہو. سنت کا پتہ ان اے سینس. اب لکھ لیں کیونکہ یہ باتیں یہاں بڑی پیش آتی ہیں, اس لیے میں نے ذرا تفصیل دینی شروع کر دی, کیونکہ ہم تو ایسے ملک میں رہ رہے ہیں کہ یہاں پہ لوگ ساری چیزوں میں ٹانگ اڑاتے ہیں. وہ حدیث کو جانتا ہو کہ یہ حدیث صحیح ہے, ضعیف ہے یا موضوع ہے. 3 چیزیں بنیادی طور پر, صحیح, ضعیف
موضوع mean fabricated. Fabricated is rejected totally, کیونکہ وہ تو حدیث ہے نہیں, کسی نے مکس کر دیا ہے. And we do not know, only the محدثین know. جو محدثین نے بڑی کتابیں لکھی, تذکرۃ الموضوعات علامہ مقدسی کی, مجموعہ موضوعات کبیر علامہ قاری کی, مغنی حافظ ابن قدامہ کی, یہ ایک مستقل فن ہے اسماء الرجال. وہ حدیث ثابت ہے, وہ حدیث یعنی یہ نہیں کہ وہ حدیث ثابت نہیں, حدیث ثابت ہے, لیکن جو اس کی تعویل کی جاتی ہے وہ غلط ہے. اس کو کہتے ہیں جزوی فضیلت کی بات. کس چیز کی بات؟ جزوی فضیلت کی بات, کہ آپ نے اس حدیث کے مفہوم کو دوسرے احادیث کی روشنی میں آپ نے دیکھنا ہوگا, کہ دوسری احادیث میں حضور نے پھر کیا کہا. یہاں تو حضور نے کہہ دیا کہ میں علم کا شاعر ہوں, حضرت علی مدینہ کا وہ اس شعر کا دروازہ ہے, اوکے دیٹس اوکے. بٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اقتدوا باللذین بعد ابو بکر و عمر. جب صحابہ کی بات ہوئی تو وہاں تو حضور نے فرمایا ان کے سنت کو پکڑو, صحابہ کی سنت کو. لیکن ابو بکر عمر کی بات تھی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ذات کو پکڑو. یہ دیکھیے بڑی عجیب, یعنی اس میں بہت بڑا, آپ ذرا ان ڈیپتھ سوچیں کہ ان دونوں احادیث میں زمین و آسمان کا فرق ہے. حضور نے فرمایا فعلیکم بسنتی و سنت الخلفاء, میرے بعد میری سنت کو پکڑو اور میرے صحابہ کے سنت کو پکڑو. لیکن ابو بکر و عمر کے متعلق ہے فاقتدوا باللذین بعد ابو بکر و عمر, نیم لے کے کہہ دیا کہ میرے بعد ان دونوں آدمیوں کو پکڑو. ان دونوں آدمیوں کو پکڑو, ایسا نہیں کہ جیل میں ڈال دو. ان دونوں آدمیوں اقتدو کا لفظ حضور نے فرمایا کہ فالو دیم, اور فالو دیم, ابو بکر اور عمر کو فالو کریں, اس سے پوچھا ہی نہ کرے آپ کیا کر رہے ہیں. صحیح, تو ایک مین کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں کو تو اتھارٹی قرار دیا کہ ابو بکر اور عمر وہ تو اتھارٹی ہے دین کے حوالے سے, بس ان کو پکڑو, ان سے پوچھو نہیں, ان کو پکڑو, ان سے پوچھو نہیں. صحیح. اس طرح حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاقتدوا بعبد الرحمن, فاقتدوا. اور یہی وجہ تھی کہ حضرت عثمان اور حضرت علی کی خلافت کی بات آئی تو لوگ زیادہ حضرت عثمان کی جانب کیوں ہو گئے؟ اس لیے کہ ہو رہی تھی حضرت عبد الرحمن کی. صحیح. تو صحابہ دوڑ کے چلے گئے کہ عبد الرحمن کس جانب ہے, بھائی عبد الرحمن ابن عوف کس جانب ہے. تو جب دیکھ لیا کہ عبد الرحمن ابن عوف تو اس جانب ہے تو صحابہ دوڑ کے وہاں چلے گئے. حضور نے فرمایا کہ فاقتدوا بعبد الرحمن, کہ عبد الرحمن جہاں ہوگا وہ فقاہت کی بات کرے گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اسے کہتے ہیں جزوی فضائل. ان سے یہ مراد نہیں ہوتا کہ حضور کسی اور کو کنڈیم کرنا چاہتا ہے, نہیں. ایک آدمی کی اگر میں کہہ دوں کہ بھائی یہ جو ذیشان ہے یہ اچھا اور شریف آدمی ہے, اس کا یہ معنی نہیں کہ باقی جتنے سارے یہاں رہتے ہیں یہ نمبر 10 بدماش ہیں, نہیں. ایک آدمی کی ایک فضیلت بیان ہو رہی ہے, فار ایگزامپل. بس میں آ رہی. اچھا تو پھر بائیخ موت تو خلافت کی بات نہیں ہو رہی, علم کی بات ہو رہی ہے. خلافت کی بات نہیں ہو رہی, اور کس کی بات ہو رہی؟ علم کی بات ہو رہی. خلافت کے لیے تو ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل کو دیکھیں گے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خلافت کے ساتھ کیا انڈیکیشن دے دیا خلافت کے مسئلے میں. حضور نے حضرت ابوبکر کو اپنے مسئلے پر کھڑا کیا, اینڈ دیٹ واز خلافہ, دیٹ واز وصیہ. یہ جو کہتے ہیں کہ وصیت ہونی تھی لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں کچھ نہ دیں. وہ حضور علیہ السلام بڑی تک, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے کوئی کاغذ قلم دے دیں تاکہ میں آپ کے لیے کچھ لکھوں. اب صحابہ نے کہا کہ دینا چاہیے, حضور کو تکلیف تھی. حضرت عمر نے انکار کر دیا کہ نہیں کچھ نہیں دینا چاہیے, حضور کی تکلیف ہے, بڑی تکلیف ہے. صحیح. اس حالت میں چھوڑیں, ہمارے لیے کتاب اللہ اور سنت رسول کافی ہے. ہر ایک میدان میں حضور علیہ الصلوۃ نہیں, حضور اس نے کوئی جملہ لکھنا تھا, ایسا تو نہیں کہ کوئی مقالہ لکھتے تھے. اچھا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب رد کر دیا, صحابہ شیعہ حضرات نے کہہ دیا وہ حضرت علی کے لیے لکھنا چاہتے تھے کہ یہ اس کی خلافت ہے. بھائی یہ آپ لوگوں نے کہاں سے ڈھونڈ نکالا؟ کیوں حضرت علی کے لیے؟ ہم بھی یہ کہہ سکتے نہیں, وہ حضرت ابوبکر کے لیے لکھنا چاہتے تھے. صحیح. اس کا تو کوئی فیصلہ ہو نہیں سکتا. کیا ہو سکتا ہے؟ کچھ نہیں ہو سکتا. کہ ہم کہتے ہیں بھائی حضرت ابوبکر کے لیے لکھنا چاہتے تھے. صحیح. لیکن اس کو کاغذ قلم نہیں مل گیا, ادروائز وہ حضرت ابوبکر کا نام اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈھیر سارے احادیث جو اس انداز پہ یعنی دلالت کرتے ہیں کہ فرمایا کہ ارحم امتی بامتی ابو بکر واشدهم في امر الله عمر واصدقهم حياء عثمان واقضاهم علي وافقهم عبد الله بن مسعود واقرهم ابي بن كعب ولكل نبي حواري وحواري الزبير وابو عبيده بن الجراح امين هذه الامه. کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بات کی تو پہلا نام کس کے لے لیا؟
ابو بکر کا، پھر لے لیا عمر کا، پھر لیا عثمان کا، اور پھر لیا علی کا رضوان اللہ علیہ مجمعین. تو اٹ مین کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ناٹ اونلی اشارہ دے دیا بلکہ اس نے تو ایکسپریس ہی کر دی کہ ان دا سیم سیکوینس شوڈ بی دی خلافہ، کہ خلافہ اس انداز سے ہونا چاہیے خلافہ. اور پھر چوتھی بات کہ بھائی جب حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپس میں ووٹ ہو رہا تھا، خلافت کے لیے کیا ہو رہا تھا؟ ووٹ ہو رہا تھا. تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان دونوں سے حلف لینا چاہتے تھے کہ بیعت آپ کے لیے لے رہے ہیں، لیکن فرسٹ آف آل یو مسٹ ایکسپریس اے فیو ورڈ یو بوتھ، صحیح؟ تو وہ الفاظ کیا تھے کہ اتبع کتاب اللہ و سنت رسول و قضاء ابی بکر و عمر، کہ میں فالو کروں گا قرآن کو، فالو کروں گا سنت کو، اور فالو کروں گا حضرت ابوبکر اور عمر کے فیصلوں کو، حضرت ابوبکر اور عمر کو کے فیصلوں کو. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اتبع کتاب اللہ و سنت رسول و قضاء ابی بکر و عمر، جس طرح عبد الرحمن نے کہہ دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا اتبع کتاب اللہ و سنت رسول، میں کتاب اللہ اور سنت رسول کو فالو کروں گا. اور تیسرے بات پہ وہ سٹاپ کر گئے. جب وہ سٹاپ کر گئے تو صحابہ دوڑ کے حضرت عثمان کے پاس چلے گئے. صحابہ دوڑ کے کہ بھائی وہاں تو حضور نے کہہ دی کہ اقتدوا بالذین بعد ابو بکر و عمر، میرے بعد ابو بکر و عمر کو فالو کریں. اور اگر سابقہ خلفاء کے فیصلوں کو نہیں فالو کیا گیا تو اٹ مینس کہ وہ پینڈورا باکس کھول جائے گا. بس میں آگے اس کے اپنے کچھ ریزرویشن ہوں گے، صحیح؟ علماء یہ ڈسکس نہیں کرتے، لیکن جب اس نے سٹاپ کر دیا کہ اب حدیث کا معنی کیا ہے، تو حدیث کا معنی ٹیکنیکلی قول الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کا قول، اور سنت کا معنی عمل الرسول او تقریرہ، عمل الرسول او تقریرہ، حضور کا عمل یا اس کی کنفرمیشن یا اپروول. اپروول میں بھی ایکسپریسلی اور امپلائڈلی، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کو دیکھا وہ کوئی کام کر رہا ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاموش رہے تو اٹ مینس کہ دیٹ واز اپروڈ بائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ادروائز پیغمبر تو خاموش نہیں رہ سکتا ناجائز کام پر. اس کو عربی میں جو ٹیکنیکل لفظ ہے اس کے لیے تقریر النبی. تقریر کا معنی اسپیچ نہیں ہوتا، تقریر کا معنی اسے اپروو کرنا، اسے اپروو کرنا، کنفرم کرنا. لیکن پھر عام استعمال میں حدیث کو سنت اور سنت کو حدیث کہا جاتا ہے. حدیث کی بنیادی انواع دو ہیں، آپ لکھیں. ایک کو کہتے ہیں حدیث مقبول، بٹ مقبول ڈزنٹ مین لٹرلی، ٹیکنیکلی. یہ جو اصطلاحات ہوتے ہیں محدثین کی، یہ اصطلاحات ہوتے ہیں، یہ لغت کی بات نہیں ہوتی، یہ ڈکشنری کی بات نہیں ہوتی کہ آپ مقبول کو کہ ڈکشنری میں دیکھیں گے تو کہیں گے کہ یہ ایکسیپٹڈ حدیث ہے، صحیح، جبکہ اس کے علاوہ باقی سارے حدیث وہ ریجیکٹڈ ہیں. نہیں، یہ ٹیکنیکل ٹرم ہے جو انہوں نے اس کے لیے الحدیث المقبول. اور دوسرا وہ کہتے ہیں الحدیث المردود. تو مردود کا لغوی معنی تو ریجیکٹڈ ہوتا ہے، دیٹ از ناٹ ریجیکٹڈ. یعنی مردود یہ مقبول کے مقابلے میں حدیث کی دوسرا نوع ہے. اب حدیث مقبول اس کے 4 اقسام ہیں. صاحب میں نے آپ لوگوں کو تب چھوڑنا ہے جب آپ محدث اور مفسر بن جائیں. کیا خیال آپ کا؟ چھٹی کرنے کا ارادہ تو نہیں؟ ہاں، موت سے پہلے مسجد تو الاٹ کروا دیں گے جب آپ کو سند مل جائے، صحیح، تو ڈیمانڈ آ جائے گی کہ بھائی ہمیں امام چاہیے. ہم کہیں گے کہ حضرت مولانا چودھری اسلم صاحب تو دین میں امریکن گریجویٹ ہے، صحیح، اور امریکن گریجویٹ کو تو میرے خیال میں لوگ آڑے ہاتھوں لے لیں گے، ہاتھوں ہاتھ لے لیں گے. ہاں یہ صحیح ہے، آڑے ہاتھوں تو بیڑا غرق کر دیتے، ہاتھوں ہاتھ لے لیں گے. ایک قسم ہے صحیح لذاتی ہی، جسے مقبول کے 4 انواع ہیں. ایک کو کہتے ہیں صحیح لذاتی ہی، دوسرے کو کہتے ہیں صحیح لغیری ہی، تیسرے کو کہتے ہیں حسن لذاتی ہی، اور چوتھے کو کہتے ہیں حسن لغیری ہی. اب ایک صحیح حدیث کی ہم تعریف اور ڈیفینیشن کریں تو باقی آٹومیٹکلی معلوم ہو جائیں گے. آپ نے کہ صحیح لذاتی حدیث کے لیے
راوی کے 5 شرائط ہونے چاہیے. کتنے شرائط؟ 5. یعنی 5 کوالٹیز کیا راوی ہو تو اس کا حدیث صحیح لے جاتی ہے. 1 عادل. عادل مین پائس, متقی, ریلائبل ان دین. دوسرا ضبط تام. ضبط تام مین اسٹرانگ میموری. اسٹرانگ میموری. تام تو تیز سے ہے لیکن ضبط ضاد سے ہے. نمبر 3 اتصال السند, کہ جو نیریشن چین ہے وہ بالکل متصل اور کانسٹنٹلی جا رہا ہے. اتصال السند. نمبر 4 شذوذ نہ ہو. بعد میں بتائیں کہ شذوذ کس چیز کا نام ہے. شذوذ نہ ہو, دونوں جگہ زال ہے. شذوذ نہ ہو. اور نمبر 5 علت نہ ہو کوئی. علت کا معنی ڈیفیکٹ. حدیث صحیح کے 4 انواع ہیں. حدیث صحیح کے, یہ تو حدیث صحیح کے جو راوی ہیں اس کی کوالٹیز ہیں, واضح میں آ گئی. اب حدیث صحیح کے 4 انواع ہیں. ایک کو کہتے خبر غریب. خبر غریب. دوسرے کو کہتے خبر عزیز. تیسرے کو کہتے خبر مشہور. مستفید بھی کہتے ہیں دعات کے ساتھ. مستفید دال کے ساتھ نہیں, دعات کے ساتھ. اور چوتھا ہے خبر متواتر. خبر غریب کے 2 انواع ہیں. غریب مطلق اور غریب نسبی. نون سین بایا. غریب مطلق اور غریب نسبی. اب مجھے دیکھیں, جب یہ پہلے 5 کوالٹیز راوی میں موجود ہوں تو اس کی حدیث تو صحیح حدیث ہے. بات ذہن میں آ گئی. اب دیکھیں گے کہ بھائی یہ صحیح حدیث میں کون سے کیٹیگری میں آتا ہے. اگر نیریشن چین میں, مجھے دیکھا کرے تو پھر آپ, اگر نیریشن چین میں سارے راوی جو 10 ہیں, 5 ہیں, 8 ہیں, جتنے سارے بھی ہیں روایت کرنے والے, اگر وہ سارے اکیلے روایت کر رہے ہیں, ایک آدمی ہر سٹیج میں, کیسے ایک ہے, تو اس کو کہتے ہیں غریب مطلق. کیا کہتے ہیں؟ غریب مطلق. اگر کسی سٹیج میں ایک ہے اور کسی میں راوی 2 ہو جاتے ہیں, یعنی مثلا آپ نے مجھ سے روایت کی تو میں تو 1 تھا, لیکن آپ 10-15 مجھ سے روایت کرتے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی. تو اب میرے والے کو دیکھ لیا جائے تو میرے سٹیج پر یہ حدیث غریب تھا. اور کون سا غریب؟ غریب مطلق. لیکن آپ کے سٹیج پر وہ تو غریب سے آگے چلا گیا, کیونکہ 1 سے راویوں کی تعداد آگے بڑھ گئی. تو اس کو کہتے ہیں غریب نسبی. غریب نسبی کے فرام ویری بگننگ اپ ٹو دی ویری اینڈ. یہ غریب نہیں, کسی سٹیج میں غریب ہے, بعد میں متواتر بن جاتا ہے, مشہور بن جاتا ہے, جو کچھ صحیح. خبر عزیز, جس کے ہر سٹیج میں کم از کم 2 راوی ہو. ہر سٹیج میں. امام بخاری نے اپنی کتاب کے لیے یہ شرط رکھی ہے. یہ آپ لکھیں کہ امام بخاری نے اپنے کتاب کے لیے باقی شرائط میں ایک شرط یہ رکھی تھی کہ میں خبر عزیز کو جمع کروں گا. خبر عزیز کو جمع کروں گا. لیکن اس کی کتاب کی پہلی روایت اور آخری روایت, کتاب کی ابتدا جس سے کی ہے اور کتاب کا آخری حدیث انتہا جو کیا ہے, اول والا حضرت عمر سے نقل ہے اور آخر والا حضرت ابو ہریرہ سے. اول والا انما الاعمال بالنیات اور آخر والا کلمتان خفیفتان علی اللسان. صحیح. تو وہ صحابی کے سٹیج میں اس حدیث کا راوی بھی تنہا ابو ہریرہ, اس حدیث کا راوی بھی تنہا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو محدثین فرماتے ہیں کہ امام بخاری نے تو یہ کہا کہ میں تو خبر عزیز کو جمع کر رہا ہوں, لیکن اس کا معنی یہ نہیں کہ خبر غریب جو ہے وہ شریعت میں حجت نہیں. وہ حجت ہے, اس لیے میں نے ابتدا اور انتہائی خبر غریب سے کر دی تاکہ اس کے اس شرط سے کوئی فتنہ میں نہ پڑ جائے. بڑی عقل مندی کی بات تھی, بڑے جینیس لوگ تھے کہ لوگ پھر فتنہ میں نہ پڑ جائیں. تو اس نے اپنی ابتدا بھی خبر غریب سے کی اور انتہا بھی خبر غریب پہ کی. بات میں آ گئی. تیسرا ہوتا ہے خبر مشہور. تو خبر مشہور وہ حدیث ہے جس کے راوی 2 سے زیادہ ہیں. اور چوتھا ہے خبر متواتر. خبر متواتر کے مختلف تعریفات ہیں. کسی نے کہا 3 سے زیادہ, کسی نے کہا 10 سے زیادہ ہو, لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں, ایسا عدد ہو جن کا بیک وقت جھوٹ پر متفق ہونا ممکن نہ ہو. صحیح. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے احوال میں کہ بھائی اتنے سارے لوگ جھوٹ نہیں بول سکتے,
10-15 लोगों ने बात की, 6-7 लोगों ने बात की, एक आदमी की बात तोड़ी है, एक आदमी झूठ बोल सकता है, चले एक दूसरा भी झूठ बोल सकता है, उसने अपने एतमाद में लिया, चलो एक तीसरे को भी शामिल कर दे, वो भी झूठ बोल सकता है, लेकिन 4, 5, 6 लोग एक किस्म की बात करें मुख्तलिफ जगहों पर, तो ये झूठ नहीं हो सकता। अब जो हमने हदीस सही के लिए 5 शराइत आप जरा रिपीट करें जिसने लिखे हैं, रावी के लिए जो 5 शराइत हमने लिखे, अदल, ज़ब्त ताम, इत्तिसाल सनद, शुजूज न हो, डिफेक्ट न हो, इल्लत न हो। अब ये बाकी जितने सारे अहादीस के अक़साम पैदा हो जाते हैं, तो ये पैदा होते हैं इन 5 क्वालिटीज से। ये पैदा होते हैं किससे? इन्हीं 5 क्वालिटीज से। मसलन ज़ब्त ताम एक शर्त है, ज़ब्त ताम एक शर्त है। एक रावी ऐसा मिल गया कि उसकी मेमोरी 100% रिलायबल नहीं थी, कभी कभार उसको चीज भूल जाता था, कभी कभार उसको चीज भूल। फॉर एग्जाम्पल, अब मेमोरी की बात में एक मिसाल दे दूं, इमाम तिरमिजी, कौन? इमाम तिरमिजी रहमतुल्लाह अलैह, वो रास्ते पे आ रहे थे काफिले के साथ हुसूल इल्म के बाद, रास्ते पर, और रात की तारीकी में आ रहे थे काफिले के साथ। तो एक जगह पे जब वो आए तो वो झुक के वहां से गुजर गए, उस जमाने में उसकी नजर कमजोर हो गई थी, तो वो झुक के वहां से गुजर गए। तो लोगों ने कहा, हजरत आप क्या कर रहे हैं? ये आप जैसा कि आप अपने सर को किसी चीज से बचा रहे हैं। तो उसने कहा कि आज से 30 साल पहले मैं यहां से गुजर रहा था, यहाँ पे एक दरख्त और मैं रात की तारीकी में जा रहा था, उसने मेरा सर मारा था, उसने मेरा सर मारा था। उन्होंने कहा यहाँ तो कोई दरख्त मारते है नहीं। तो इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह काफिले वहां से कह आप चले जाए, मैं यहाँ बैठा रहूंगा सुबह तक, और सुबह सवेरे इस गांव में जाऊंगा, इस चीज को कंफर्म करूंगा कि मेरा हाफिजा मेरा साथ नहीं दे रहा, मुझे कोई हक नहीं पहुंचता मैं हुजूर की रिवायत कर दूं, कोई गड़बड़ करवा दूंगा। और सुबह जब सारे गांव वालों ने उसकी तौसीक कर दी कि हाँ यहाँ पे था दरख्त, हमने 5-6 साल पहले उसे काट दिया है, सही, तो फिर इमाम तिरमिज़ी ने कहा कि इट मीन्स कि मेरी मेमोरी कमजोर नहीं है, आपकी मेमोरी भी ऐसी है। अच्छा, तो अब अगर मेमोरी कमजोर हो, मेमोरी थोड़ी बहुत कमजोर, नहीं कि मुकम्मल तौर पर कमजोर हो, हमारे जैसे कि कोई बात ही याद नहीं रहती, नहीं, थोड़ी बहुत कमजोर है, 10%, 15%, तो इसको कहते हैं ज़ब्त नाक़िस। क्या कहते हैं? अब रावी में बाकी 4 सिफात मौजूद है, अदालत भी है, अदल, इत्तिसाल सनद भी है, शुज़ूज़ भी नहीं, डिफेक्ट भी नहीं, लेकिन उसकी मेमोरी में थोड़ी सी कमजोरी है, तो उसके हदीस को कहते हैं हसन लिज़ाती ही। क्या कहते हैं? हसन लिज़ाती ही। अब हसन लिज़ाती मकबूल हदीस है, लेकिन अगर उसके मुकाबले में कोई दूसरे कंट्रडिक्टेड हदीस सही लिज़ाती आया तो हसन लिज़ाती ही वो सेटिस्फाइड हो जाता है। अगर उसके मुकाबले में कोई सही लिज़ाती हदीस नहीं तो वो ऑटोमेटिकली सही हो जाता है। मजे में आ गई? मजे में आई कि नहीं? और यही मसला है बाकों का। अब ये हसन लिज़ाती हदीस जो है, कौन सी हदीस? ये हसन लिज़ाती ही। अगर इसी हसन लिज़ाती ही को 4-5 रावियों ने नकल कर दिया और हर एक रावी की रिवायत अपने अपने हालत में हसन लिज़ाती ही है, लेकिन वो सारे एक दूसरे को तायीद करते हैं, मजमून को तायीद करते हैं, तो फिर वो हदीस हसन लिज़ाती से आगे जाकर सही लिग़ैरी ही बन जाता है। तो उसका मर्तबा हसन लिज़ाती से पहले होता है। बाज़ों में आ गई, यानी मैंने भी रिवायत की, वो सही लिज़ाती ही नहीं थी लेकिन हसन लिज़ाती ही थी। आपने भी रिवायत की, वो भी हसन लिज़ाती, यानी मेरा मेमोरी भी कुछ कमजोर था, आपकी मेमोरी भी कुछ कमजोर थी, जावेद साहब की, खुरैशी साहब की सही, तो थोड़े बहुत कमजोर मेमोरी वालों ने एक ही हदीस नकल कर दी, तो ये 4-5 लोगों का एक ही हदीस को नकल करना, अगर कि उनकी मेमोरी थोड़ी बहुत कमजोर थी, लेकिन उस हदीस की स्टेटस वो ऊपर चढ़ गई और उसे क्या कहा गया? सही लिग़ैरी ही। क्या कहा गया? सही लिग़ैरी ही। अब हसन लिग़ैरी किस चीज का नाम है? हदीस फी नफ्सी ज़ईफ था, हदीस फी नफ्सी ज़ईफ की मैं बाद में बात करता हूं कि हदीस फी नफ्सी ज़ईफ था, लेकिन मैंने भी नकल कर दिया, एंड इट्स स्टेटस वाज ज़ईफ इन द साइट ऑफ मुहद्दिसीन। कुरैशी साहब ने भी नकल किया एंड द स्टेटस वाज द सेम, नासिर ने भी नकल कर दिया एंड द स्टेटस वाज द सेम, लेकिन एक ही हदीस है, मैं भी नकल कर रहा हूं, आप भी नकल कर रहे हैं, वो भी नकल कर रहे हैं, तो ये हदीस ज़ईफ नहीं रहता, हसन लिग़ैरी ही बन जाता है। इसे क्या कहते हैं? हसन लिग़ैरी ही। अच्छा, फिर
جو متواتر کی بات ہم نے کی، اب ذرا نیچے دیکھیں کہ خبر غریب، خبر عزیز، خبر مشہور، اور چوتھے نمبر پر خبر متواتر. تو متواتر دو قسم کے ہوتے ہیں، یہ آپ لکھیں. ایک کو کہتے ہیں متواتر قولن، متواتر قولن یعنی 5-6 لوگوں نے وربلی اور اورلی ایک حدیث کو نقل کر دیا ہے، تو اسے کہتے ہیں متواتر قولن. اور ایک کو کہتے ہیں متواتر عملن کہ حدیث تو یا غریب ہے یا خبر عزیز ہے، جو بھی ہے، راوی ایک ہے یا 2 ہے، لیکن علماء اور عوام نے اس پر عمل شروع کر دیا ہے جنریشن ٹو جنریشن، تو اس کو کہتے ہیں خبر متواتر. صحیح کہ روایت کے اعتبار سے تو خبر غریب ہے، لیکن عمل کے اعتبار سے وہ کیا بن گیا؟ وہ متواتر بن گیا. اور متواتر سے انکار کفر کنسیڈر ہوتا ہے. یہ لکھیں اپنے ساتھ کہ متواتر سے انکار حدیث ضعیف کس کو کہتے ہیں؟ حدیث ضعیف وہ حدیث ہے اس میں حدیث صحیح اور حدیث حسن کے کوالٹیز ایز اے ہول موجود نہ ہو، کچھ فرق ہو اس میں. یہ آپ ڈیفینیشن لکھے تو پھر آپ کو آسان پڑ جائے گا کہ خبر یا حدیث ضعیف اس حدیث کا نام ہے جس میں حدیث صحیح اور حدیث حسن اسی کے کوالٹیز ایز اے ہول کہہ سکتے ہیں، یعنی کہ مکمل طور پر وہ صفات موجود نہ ہو، کسی صفت کی کمی ہو. ہم نے کوالٹیز بیان کر دی کہ بھائی اتصال سند ہو اور عدل ہو اور ضبط تام ہو اور شذوذ نہ ہو اور علت نہ ہو. مزے میں آ گئی؟ ناٹ کمپلیٹلی اور سم تھنگ لائک دیٹ. اچھا، اب وہ صفات ہم نے 5 بیان کر دیے، ایک بار پھر آپ ریپیٹ کر دیں. ایک عادل، ضبط تام، اتصال سند، شذوذ نہ ہو، علت نہ ہو، یہ 5 ہیں. اب اسی میں اگر عدل میں فرق ہو تو وہاں بھی ضعیف کے انواع بن جاتے ہیں. اتصال سند میں فرق ہو تو وہاں بھی ضعیف کے اقسام بن جاتے ہیں. ضبط تام میں فرق ہو وہاں بھی ضعیف کے اقسام. شذوذ ہو یا علت ہو تو بھی حدیث کے وہ بن جاتے ہیں. اب لیٹس گو کہ اتصال سند میں فرق ہے. آپ لکھیں کہ سند متصل نہیں. اس کے 2 انواع ہیں. سند کے ابتدا میں کسی شیخ کا اسقاط کیا گیا ہو. فار ایگزامپل میں نے آپ کو ایک حدیث پڑھائی، مجھے دیکھیں، میں نے آپ کو ایک حدیث پڑھائی. اب میں نے یہ حدیث کہاں سے لے لی؟ اپنے شیخ حضرت مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے. مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہاں سے لے لی؟ شیخ الاسلام والمسلمین مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے. مولانا مدنی نے کہاں سے لے لی؟ حضرت شیخ الہند صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے. حضرت شیخ الہند نے کہاں سے لے لی؟ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ نے کہاں سے لے لی؟ حضرت شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ سے. حضرت شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ نے کہاں سے لے لی؟ اس نے لے لی حضرت شاہ عبد العزیز سے رحمۃ اللہ علیہ. شاہ عبد العزیز نے کہاں سے لے لی؟ اس نے لے لی حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے. شاہ ولی اللہ نے کہاں سے لے لی؟ شیخ ابو طاہر کردی المدنی رحمۃ اللہ علیہ سے. یہ سند اس طرح جاتا ہے بخاری کو، ترمذی کو، کیونکہ ترمذی اور بخاری میں اور حدیث کی جو کتابیں ہیں یعنی ان سے آگے جو سند ہے وہ تو اور حدیث کے ساتھ لکھی ہوئی ہوتی ہے. امام بخاری فرماتے ہیں قال حدثنا علی بن المدینی قال حدثنا فلان عن فلان عن فلان. مجھے یہ حدیث میرے شیخ علی بن المدینی نے، علی بن المدینی کو اس شیخ نے فلان نے، اس کو اس کے شیخ فلان نے، اسی نے فلان صحابی سے، اور صحابی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا. وہاں تو اور حدیث کا ایک مستقل سند لکھا ہوتا ہے، لیکن وہاں تک آپ پہنچے کیسے؟ ایسا تو نہیں کہ آپ نے بخاری اٹھا کر پڑھی. بھائی بخاری اٹھا کر پڑھے، آپ کو بخاری پڑھنے کا کیا طریقہ آتا ہے؟ صحیح، آپ کو بخاری پڑھنے کا کیا طریقہ، آپ کو ترمذی پڑھنے کا کیا طریقہ آتا ہے؟ آپ تو اس دن کو پینڈورا باکس بنا دیں گے، عذاب کھول دیں گے. صحیح، تو آپ کا جو اب دیکھیے، جب آپ وہ حدیث جو آپ نے مجھ سے لے لی، یہ مسئلے بڑے ٹیکنیکل ہیں تو سمجھنے چاہیے. آپ نے جو حدیث مجھ سے لے لی، میں نے آپ کو سند بتا دیا، شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ الاسلام اور شیخ الہند اور قاسم العلوم والخیرات فلان 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 الی آخرہ. لیکن جب آپ روایت کر رہے تھے تو آپ نے میرا نام نہیں لیا کہ مجھے یہ حدیث میرے شیخ قاضی فضل اللہ نے پڑھائی. آپ مجھے چھوڑ کر شیخ عبدالحق پہ چاہ پہنچے کہ مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی حیثیت بہت بڑی ہے، اسی کا ریفرنس دے دوں گا تو لوگ تو بس ہاتھوں ہاتھ لے لیں گے کہ بھائی شیخ الحدیث کی بات ہے رحمۃ اللہ علیہ. صحیح، تو آپ نے ایک شیخ کو ڈراپ کر دیا، 2 کو ڈراپ کر دیا،
10 کو ڈراپ کر دیا، جتنے کو بھی ڈراپ کر دیا، لیکن اپنے کے بعد، اس کو کہتے ہیں انقطاع من اول السند، انقطاع من اول، یعنی کاٹنا نیریشن چین کے ابتدا سے. آپ نے کاٹ دیا شیخ کو نیریشن چین کے ابتدا سے. قریشی صاحب یہ فن بڑا ٹیکنیکل ہے، شاہ صاحب فرماتے ہیں، تبھی تو لوگ انکار کر جاتے ہیں کیونکہ انہیں سمجھ نہیں آتی. انقطاع السند من اولی. یہ آڑے ہاتھ تو لے لیتے ہیں. یہ تو ایسا ہوا کہ ایک مسجد میں ایک آدمی حدیث بیان کر رہا تھا، ایک آدمی حدیث بیان کر رہا تھا، تو اس نے کہا کہ مجھے میرے شیخ فلان نے، اس نے کہا مجھے میرے شیخ فلان نے، اس نے کہا مجھے میرے شیخ فلان نے. اب درمیان میں ایک تابعی کو چھوڑ دیا. کس کو؟ ایک تابعی کو. اور فوراً اس کو منسوب کر دیا عبداللہ بن مسعود کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب یہ جس آدمی کا ذکر کر رہا ہے کہ اس نے عبداللہ بن مسعود سے لے لیا، اس آدمی نے کس سے لے لیا؟ عبداللہ بن مسعود سے. اس آدمی کی تاریخ پیدائش بیٹے ہوئے ایک محدث کو معلوم تھی کہ اس کی تاریخ پیدائش تو عبداللہ بن مسعود کی تاریخ وفات کے بعد ہے. یعنی جب عبداللہ بن مسعود وفات پا چکے تھے تو بعد میں یہ پیدا ہوئے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اس نے صرف وہاں سے اس کو آواز دی کہ اتراہ بعث بعد الموت، کہ آپ کا خیال ہے کہ عبداللہ بن مسعود کی باس بعد الموت ہو چکی تھی، یعنی اس کو لائف آف ڈیتھ مل گئی تھی. پھر وہ آئے تھے، اس آدمی نے اس سے حدیث لے لی. میں کہا خدا کے بندے درمیان میں شیخ کو ذکر کرو، کون ہے جو عبداللہ بن مسعود سے ذکر کر رہا ہے؟ یہ اسماء الرجال کہ محدثین کو ہر ایک راوی کا پتہ ہوتا ہے اس کی تاریخ پیدائش کیا ہے، اس نے کہاں کہاں استفادہ کیا. اس کے زمانے میں حکمرانوں کی کیفیت کیا تھی، کیونکہ جو سیاسی حالات ہوتے ہیں وہ معاملات پس انداز ہوتے ہیں، وہ ساری چیزوں کو کنسیڈر کر دیتے ہیں. پھر یہ کہتے ہیں کہ جب یہ پڑھتے رہے تو اس کی پوزیشن کلاس میں کیا تھی، جب یہ پڑھاتے رہے تو ان سے کوئی پڑھتے بھی تھے کہ بس ویسے مولوی بن گئے تھے، کسی نے اس پر اعتماد ہی نہیں کیا کہ اس سے پڑھے. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو یہ سارے اس کو کہتے ہیں علم اسماء الرجال، اس کو کہتے ہیں کیا؟ علم اسماء الرجال، بایوگرافی سارے وہ ریٹن. اچھا، تو اب اگر سند کو کاٹ دیا گیا ہے ابتدا سے ٹوٹل سند کو یا 2-3 مشائخ کو، تو اس حدیث کا نام ہوتا ہے معلق. یہ نام لکھ کے معلق مین ہینگنگ. لیکن یہ معلق بھی ٹیکنیکل ٹرم ہے، ویسے میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے ہینگنگ کہہ دیا. ہینگنگ کا معنی نہیں ہوتا معلق، دیٹس اے ٹیکنیکل ٹرم. اچھا، اب اگر کسی راوی کو ڈراپ کیا گیا ہے ان دا مڈل آف دا سند، یعنی مینس کہ آپ نے اپنے شیخ کو ڈراپ نہیں کیا، لیکن مثلا آپ نے کہہ دیا کہ یہ مجھے قاضی فضل اللہ نے حدیث روایت کی، قاضی فضل اللہ نے کہہ دیا میرے شیخ مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کر دی. اب کوئی ایسا آدمی بیٹھا رہا جس کے خطرے کے پیش نظر آپ نے مولانا مدنی کا نام نہیں لیا کہ وہ تو پاکستان کا مخالف تھا، ایسا آدمی کو اچھا نہیں لگے گا، تو آپ ڈائریکٹ گئے شیخ الہند پر کہ مولانا عبدالحق صاحب نے یہ حدیث لے لی کس سے؟ حضرت شیخ الہند صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے. تو اب آپ نے اپنے شیخ کو ڈراپ نہیں کیا، اس کے شیخ کو بھی ڈراپ نہیں کیا، درمیان میں ایک شیخ کو ڈراپ کر دیا، درمیان میں ایک شیخ کو ڈراپ کر دیا. تو اگر یہ سند کے بالکل درمیان میں ہے، لیکن آپ سند کے درمیان میں ہے کسی بھی حصے میں، اگر ایک شیخ کو ڈراپ کر دیا ایک شیخ کو، تو اس کو کہتے ہیں حدیث منقطع. حدیث منقطع. اگر ایک سے زیادہ کو ڈراپ کر دیا ایک ہی جگہ پر نیریشن چین میں، ایک ہی جگہ پر، مثلا مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد آپ نے مولانا مدنی اور شیخ الہند دونوں کو ڈراپ کر دیا اور مولانا قاسم نانوتوی کا نام لے لیا کہ شیخ عبدالحق رحمہ اللہ، وہ مولانا نانوتوی سے روایت کرتے ہیں. تو درمیان میں 2 شیخ ایک ہی جگہ سے ڈراپ کیے گئے، یا یہاں پہ شیخ مدنی کو ڈراپ کر دیا اور اوپر شاہ ولی اللہ کو ڈراپ کر دیا فار ایگزامپل. تو اس حدیث کو کہتے ہیں معدل، دوات کے ساتھ معدل. اور اگر حدیث کے بالکل آخر میں راوی کو ڈراپ کر دیا، یہ تابعین کرتے ہیں کبھی کبھار. کون کرتے ہیں؟ تابعین، یا چھوٹے عمر کے صحابہ کرتے ہیں کبھی کبھار، کہ ایک صحابی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث یا واقعہ نقل کیا، لیکن واقعہ ایسے دور کا تھا کہ یہ آدمی یا مسلمان نہیں ہوتے، اس وقت چھوٹا بچہ تھا. صحیح، اب ہے تو صحابی، لیکن اس نے ضرور بضرور یہ واقعہ کسی دوسرے صحابی سے سنا ہوگا جو اس وقت واقعہ میں موجود تھے. تو ایسے حدیث کو کہتے ہیں مرسل. ان کے ساتھ
ایک مزید تحقیق لکھی کہ یہ سند سے جو آپ راوی کو یا شیخ کو ڈراپ کرتے ہیں، لکھی یہ ڈراپ کرنا کبھی کبھار بالکل کلیئر ہوتا ہے کہ ڈراپ کر دیا بھائی، سارے لوگوں کو پتا کہ شیخ عبدالحق نے استفادہ کیا مولانا مدنی سے، اور کبھی کبھار خفی ہوتا ہے، ہڈن طریقے سے آپ ڈراپ کرتے ہیں کہ کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس شیخ کا استاد فلان ہے یا فلان ہے۔ ایک کو کہتے ہیں اسقاط ظاہراً اور دوسرے کو کہتے ہیں اسقاط خفی، اسقاط ظاہر اور اسقاط خفی۔ اب اگر اسقاط ظاہر ہو چکا ہے، بھائی شیخ عبدالحق کے دل میں استاد تو کون تھے؟ مولانا مدنی فار ایگزامپل، لیکن آپ نے شیخ الہند کا نام لے لیا۔ کس کا نام لے لیا؟ شیخ الہند کا نام لے لیا رحمہ اللہ۔ اب ظاہر بات ہے کہ شیخ الہند کے ساتھ حضرت مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات نہیں ہوئی تھی، درمیان میں کوئی شیخ ڈراپ ہے، درمیان میں کوئی شیخ ڈراپ ہے تو حدیث منقطع ہو گیا، حدیث منقطع۔ لیکن اگر مولانا عبدالحق نے نام آپ نے کہہ دیا کہ مجھے قاضی صاحب کو شیخ عبدالحق نے، شیخ عبدالحق کو علامہ انور شاہ کاشمیری نے بتا دیا، کس نے حدیث روایت کی؟ حالانکہ علامہ انور شاہ کشمیری ایز اے استاد مولانا عبدالحق کے لیے نون شیخ نہیں ہے، وہ اس سے استفادہ نہیں کر چکے، لیکن اس سے ملاقات ہو گئی ہے، علامہ انور شاہ سے شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات ہو گئی ہے۔ تو جب ملاقات معلوم ہو تو حدیث کو متصل سمجھا جائے گا، یہ آپ لکھیں، اگر متصل کا معنی کنیکٹڈ، کیونکہ ملاقات ہو گئی ہے اور ملاقات معلوم ہے۔ یہ بڑا اچھا فن ہے، تو رئیس صاحب اچھا فن ہے کہ نہیں؟ ہاں، اور محدث ہونا۔ اچھا، اب یہ اسقاط سند اگر خفی ہو، اسقاط سند اگر خفی ہو تو جس شیخ کو ڈراپ کیا گیا ہے تو اس سے ملاقات ہو چکی ہے، یہ پہلی والی بات تو ظاہر کی تھی، یہ اب والی بات خفی کی ہے۔ اگر ملاقات ہو چکی ہو اور یہ شیخ جو روایت کرتا ہے اس شیخ سے جس کے ساتھ ملاقات ہو گئی ہے، اور صریح صیغے سے، یہ آپ لکھیں صریح صیغہ کہ حدثنی مجھے بتایا ہے، اخبرنی مجھے انفارم کر دیا ہے، جو آدمی کہتے ہیں حدثنی مجھے بتا دیا ہے تو وہ ایکسپریس کر دیتا ہے کہ اس نے مجھے بتایا، جسے کہتے ہیں صریح صیغہ، کیا کہتی ہیں؟ صریح صیغہ، تو ملاقات بھی ہو چکی ہے، صیغہ اور فارم آف لفظ بھی وہ صریح استعمال کرتا ہے تو حدیث پھر متصل ہے، حدیث پھر بھی متصل ہے۔ لیکن اگر وہ ایسے صیغے سے اس سے روایت کرتا ہے جس میں توہم ہے، پتہ نہیں کہ خود اس سے سنا ہے کہ نہیں سنا، یعنی ایسا لفظ استعمال کر دیا کہ جس میں توہم پیدا ہوتا ہے، مثلا کہہ دیا کہ قال فلاں شیخ نے یہ کہہ دیا ہے، اب فلاں شیخ نے یہ کہہ دیا ہے، ضروری بات نہیں کہ آپ نے سنی ہو، اس نے کہہ دیا ہوگا لیکن آپ کو کسی اور نے بتایا ہوگا، صحیح؟ یا آپ نے کلمہ عن استعمال کیا کہ عن فلان سے روایت ہے، اب فلان سے روایت کس نے لے لی؟ فلان سے، تو یہ کلمہ ہے موہمہ، اسے کہتے ہیں کلمہ موہمہ۔ کلمہ موہمہ کا معنی یہ کہ ملاقات ممکن ہے اور ممکن نہیں بھی، ممکن ہے اور ممکن نہیں بھی، تو اس کو کہتے ہیں حدیث مدلس، حدیث مدلس تدلیس سے ہے، سین کے ساتھ، اور تدلیس کا لغوی معنی قریش صاحب یہ مجھے دیکھیے، تدلیس مدلس جس سے ماخوذ ہے، تدلیس کا لغوی معنی یہ کہ مثلا میں کپڑے کا کاروباری ہوں، میں کپڑا فروخت کرتا ہوں تانوں پر، یہ میں تان کے تان فروخت کرتا ہوں، گزوں پر نہیں، جس پر تان پر، اچھا درمیان میں تان میں کوئی جگہ اس کے تار نکلے ہوئے ہیں لیکن میں نے اس کو چھپا کے رکھ دیا اور تان کے شمار میں دی، اس عمل کو تدلیس کہتے ہیں، یہ لغوی معنی ہے اس عمل، صحیح؟ تو یہاں بھی ایک گناہ تدلیس ہو گیا کہ وہاں پہ کچھ چیز اس نے چھپا کے رکھ دیا ہے، روایت میں سند میں ایک راوی کو چھپا کے رکھ دیا ہے، تو کب؟ جب اسقاط سند خفی ہو اور ملاقات ہو چکی ہو، اگر ملاقات نہ ہوئی ہو اور اسقاط سند خفی ہو، یہ ثابت ہے کہ اس آدمی کے فلاں سے کوئی ملاقات ہوئی نہیں، اس لیے کہ جب یہ پیدا ہو رہے تھے تو وہ تو گئے ہوئے تھے،
اور یہ جب اس سے حدیث بھی بیان کرتے ہیں تو صریح صیغے سے کہ مجھے بتا دیا، لیکن یہ صریح صیغے سے، بھائی آپ کو کہاں بتا دیا؟ قبر سے مجھے بتا دیا. اس کو کہتے ہیں حدیث موضوع یا کذب، جھوٹ ہے یہ. حدیث موضوع یا کذب، جھوٹا اور ٹوٹلی ریجیکٹڈ. دیٹ از ٹوٹلی ریجیکٹڈ. موضوع ذات کے ساتھ، وضع کا معنی ہے فیبریکیشن، کہ فیبریکیشن کر رہا ہے. لیکن اگر یہ ایسے سیغے سے اس سے روایت کرتا ہے جس میں اس سے ڈائریکٹ سننے اور نہ سننے دونوں کا احتمال ہو، تو اس کو پھر کہتے ہیں مرسل خفی. یہ آپ لکھیں کہ ایسے سیغے سے اس سے روایت کرتا ہے جس میں دونوں احتمال موجود ہیں، اسے کہتے ہیں مرسل خفی. وہاں پہ ایک تیسری صفت ہم نے حدیث میں بیان کر دی تھی راوی کی، ضبط تام. کیا بیان کی؟ یہ تو اقسام آ گئے، اتصال السند میں فرق آ گیا، کیونکہ وہاں پہ دوسری کوالٹی بھی کیا اتصال السند. تو اتصال السند اگر ہم نے کہہ دیا کہ ابتدا کہ ہر یعنی جو کوالٹیز ہم نے راوی کے بیان کر دی حدیث صحیح کی تعریف میں، ان ایک ایک میں جو بھی ڈیفیکٹ آ جاتا ہے تو وہاں پہ انواع بن جاتے ہیں حدیث کے. تو یہ پہلے والا میں تحقیق کی کس کی؟ اتصال السند میں ڈیفیکٹ تھا. یہ اب جو ہے یہ ہے ضبط والے کنڈیشن میں. میموری اس کی اتنی ڈیپینڈیبل اور ریلائبل نہیں تھی، ضبط تام نہیں تھا. ضبط تو تھا لیکن ضبط تام نہیں تھا. اس میں کبھی کبھار وہ غلط فاحش کرتا ہے. غلط فاحش کے ہمیشہ کلمہ غلط بول لیتا ہے، یا وہ روایات میں اگنورنس کرتا رہتا ہے. کلمہ بول لیتا، کوئی بات نہیں کرتا کہ یہ کلمہ ہے بھی کہ نہیں. جیسے کہتے ہیں فحش غفلت، ایک کو کہتے ہیں فحش غلط اور دوسرے کو کہتے ہیں فحش غفلت. کہ فحش غلط کر رہا ہے، فحش غلط میں انٹینشن ہوتا ہے، اور فحش غفلت میں انٹینشن نہیں ہوتا لیکن آدمی کیئرلیس ہوتا ہے، روایت کرنے میں کیئرلیس ہوتا ہے. تو ایسے حدیث کو منکر بھی کہتے ہیں اور متروک بھی کہتے ہیں. منکر اور متروک. دوسری چیز وہ اس حوالے سے مشہور تھے کہ اس کا حافظہ بڑا ڈسٹرب تھا. ایک ہوتا ہے غلط، ایک ہوتا ہے فحش غفلت، اور تیسرا یہ کہ اس کا حافظہ جو تھا میموری بڑی کمزور. تو کمزور کا معنی یہ ہے، اب کمزور کا سوچیں کہ کمزور کا معنی یہ نہیں کہ وہ ٹوٹلی میموری کو لاس کر چکا تھا، دیٹ از سم تھنگ ایلس. نہیں، اٹ مینس کہ کوئی 50-50 تھا. یہ آپ لکھیں کہ آپ اس کے میموری کو اس کے نسیان پر اور فارگیٹ فلنس پر ترجیح نہیں دے سکتے کہ بھائی کوئی 50-50 تھا. یا وہ اختلاط کا شکار تھا. اختلاط خلط سے، اختلاط کا شکار مانا کہ اس کو کوئی شاک لگ گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اس کے جو ہے نا دماغ میں کچھ فرق آ گیا. کبھی کبھار وہ اوٹ پٹانگ بولتا رہتا ہے، کبھی کبھار وہ اوٹ پٹانگ بولتا رہتا ہے. اس کو کہتے ہیں اختلاط. لہذا اسی کی روایت کے لیے اگر اس قسم کے دوسرے راوی کی بھی تائید موجود ہو، یہ لکھیں، ایسے شخص کی روایت کے لیے اگر اسی ایک کیٹیگری کے یعنی ایک دوسرا راوی بھی ایسا ہے جس کا اختلاط تھا یا اس کا سوء حفظ تھا، میموری اتنی اسٹرانگ نہیں تھی، تو پھر یہ حدیث اس تائید کی وجہ سے حسن لغیرہ ہی بن جاتا ہے جو مقبول کا قسم. اور اگر وہ وہم کا شکار تھا، اگر راوی وہم کا شکار تھا، وہم کس چیز کا نام ہے؟ کہ وہ کسی دوسرے حدیث کے الفاظ ایک حدیث میں داخل کر دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں وہم، کہ شاید یہی کلمات اس حدیث میں بھی، شاید یہی کلمات، تو اس کو وہم ہو رہا ہے، تو اس کے روایت کو کہتے ہیں معلل. وہ علت جو ہم نے کہہ دیا تھا وہاں کہ علت نہ ہو، تو یہ ہے وہم، تو اس کے حدیث کو کیا کہا جائے گا؟ معلل. دیکھیے شرط ضبط میں ہم نے ایک نیچے لکھ لیا فحش غلط، دوسرا لکھ لیا فحش غفلت، تیسرا لکھ لیا سوء حفظ، چوتھا لکھ لیا اختلاط، پانچواں لکھ لیا وہم، اور چھٹا ہے
مخالفت السقات، وسوق سے فا کے ساتھ، مخالفت السقات، سقا کا معنی ریلائبل، یہ روایت کرتا ہے لیکن اپنے سے ریلائبل راوی جو ہے، اس سے زیادہ ریلائبل راوی، وہ اسی سے مخالفت کرتا ہے الفاظ میں، یعنی جب روایت کرتا ہے تو اس سے زیادہ جو معتمد راوی تھا وہ الفاظ میں اس سے خلاف کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں مخالفت السقات، سقا سے ہے نوید کیے بندوں کو مخالفت السقات کرتا ہے، سقا وہ تو سقا ہے، لیکن جب پلورل ہو جاتا ہے تو سقات ہو جاتا ہے، مخالفت السقات، یہ سقات پلورل ہے سقا کا، مخالفت السقات کا معنی یہ کہ یہ اپنا کوئی کلمہ بطور تفسیر و تشریح داخل کر دیتا ہے روایت میں، اب لکھیں یہ راوی یعنی اپنے سے کسی لفظ کی تشریح کر کے روایت ہی میں داخل کر دیتا ہے، اللہ رحم فرمائے، تو اس کو کہتے ہیں مدرج، ایسے راوی کو کہتے ہیں مدرج اور اس کے حدیث کو کہتے ہیں مدرج، مدرج وہ ایسا کرتا ہے کہ الفاظ میں اس سے ذرا ہیرا پھیری ہو جاتی ہے، تو لفظ اصل حدیث میں پہلے تھی وہ اس نے بعد میں پڑھی، جو بعد میں تھی وہ اس نے پہلی پڑھی، ایسے حدیث کو کہتے ہیں مقلوب، مقلوب کا معنی الٹا، کیونکہ الٹ گیا مسئلہ، پہلے والا لفظ بعد میں اور بعد والا لفظ، اس کو کہتے ہیں مقلوب، تو یہ چوہی صاحب امتحان اسی لیکچر میں ہوگا، یاد کرنا ہوگا، اور اگر یہ سقات کی مخالفت کرتا ہے راوی کو تبدیل کرتا ہے، سقات نے جس راوی سے روایت کی ہے یہ راوی کو تبدیل کر دیتا ہے، اس کے حدیث کو کہتے ہیں مضطرب، حدیث اس کے سند میں اضطراب ہے، اضطراب مین ڈسٹربنس، اور اگر وہ کوئی حرف تبدیل کر دیتا ہے لیکن حدیث کے معنی میں کوئی فرق نہیں آتا، حرف یا لفظ تبدیل کر دیتا ہے ایک یا دو، لیکن حدیث کے اصل مفہوم میں کوئی فرق نہیں آتا، تو اس حدیث کو کہتے ہیں مصحف، تصحیف سے مصحف، میم صاد ہا فا، مصحف، اور اگر یہ آدمی خود ثقہ ہے یعنی خود ضعیف نہیں، یہ روایت کرنے والا شیخ جو ہے خود قابل اعتماد ہے، لیکن جس کی مخالفت کر رہا ہے وہ اس سے زیادہ ثقہ ہے، یہ لکھیں، تو اس کے حدیث کو پھر کہتے ہیں شاذ حل کے ساتھ، اور اگر وہ مخالفت کرتا ہے ایک ایسے شخص سے، ایک ایسی شیخ سے روایات میں جس کے متعلق کسی کی رائے ضعیف کی اور کسی کی رائے ثقہ کی ہو، تو پھر اس کے روایت کو کہتے ہیں منکر، یہاں پہ ہم نے کوالٹی میں ایک کوالٹی ذکر کی تھی عدل، کہ راوی کیا ہو عدل، اب اگر عدل میں کوئی ڈیفیکٹ ہو تو اس کے نیچے کتنے انواع بنتے ہیں، ابھی کہ عدل میں کوئی ڈیفیکٹ ہو، اگر محدثین نے اس کو کرٹیسائز کیا ہو، آپ لکھیے جو راوی روایت کرتا ہے محدثین نے اس کی جرح، اس کو جرح کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں جرح، کہ اس پر کوئی جرح کیا ہو، جرح تو ایک لفظ ہے عدالت میں عام استعمال ہوتا ہے، ہاں کراس ایگزامینیشن، اس پہ جرح کیا ہو تو جرح دو قسم کا ہوگا، یا اسے جھوٹا کہا ہو یا جھوٹ کے علاوہ کوئی دوسری قسم کا جرح کر چکا ہو، جو جھوٹ کے حوالے سے جرح کیا ہو تو یہ بھی دو قسم کے ہیں، ایک یہ کہ وہ پرپزلی جھوٹ بولتا رہتا تھا کہ یہ راوی پرپزلی، تو اس کے حدیث کو کہتے ہیں موضوع، ریجیکٹڈ ٹوٹلی، یو ول نیور ایکسپٹ دیٹ، اگر ایسا نہیں تھا پرپزلی نہیں لیکن کوئی بات اس کی جھوٹی ثابت ہو چکی تھی تو اس کے حدیث کو کہتے ہیں متروک، متروک ان کے مقابلے پر کوئی دوسرا صحیح حدیث موجود ہے اس کو ہم نہیں لیتے، پھر اس آدمی نے ایک بار جھوٹ بولا تھا، ایک بار چوری صاحب، اور اگر جھوٹ کے علاوہ دوسری تہمت ہو اس پہ، یعنی وہ جرح اور کراس ایگزامینیشن کیا گیا ہو وہ جھوٹ کا نہ ہو
کسی دوسری چیز کا، اور دوسرا چیز کیا ہے لکھیں آپ. مثلا اس کی جانب فسق منسوب کی گئی ہو، فسق مینس کے خلاف مروت قسم کے کام کرتے رہے، کبھی کبھار گناہ بھی کرتا رہا، اس کا حدیث منکر کہلاتا ہے. اگر فسق کے علاوہ دوسرے حوالے سے اس کو کنڈیم کیا گیا ہو، مثلا یہ کہ بدعت کرتا رہا، کیا کرتا رہا؟ بدعت، یا اس میں مروت بالکل نہیں تھی. یہ جو ہمارے مولوی صاحب تھے اس میں مروت والی بات کوئی، یا یہ بدعتی تھا تو اس کے حدیث کو ضعیف کہا جاتا ہے. اور اگر اس کی کراس ایگزامینیشن بائی محدثین ثابت نہ ہو، یہ تو جو ثابت ہو تو اس کے یہ انواع بن گئے. اگر اس کی کراس ایگزامینیشن محدثین کی طرف سے ثابت نہ ہو، اسی پر کوئی انگلی نہیں اٹھائی، لیکن اس کی تقوی بھی مشہور نہیں تھی. راوی کو کہتے ہیں مستور الحال. مستور الحال مینس کہ ناٹ نون آل اباؤٹ ہم، کہ اس کے متعلق سارے حالات میں معلوم نہیں ہے، مستور الحال. تو وہاں پہ بعض محدثین جب اس کے روایت لے لیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ متصل فی اسنادہ مجہول، حدیث تو متصل ہے لیکن نیریشن چین میں ایک آدمی ہے جو مجہول ہے. نیریشن چین میں ایک آدمی ہے جو مجہول ہے. مجہول مین کہ وی ڈونٹ نو آل اباؤٹ ہم، وی نو اے لٹل بٹ. اور بعض محدثین کے نزدیک اس کے حدیث کو کہتے ہیں مرسل، اور بعض کے نزدیک یہ منقطع میں شامل ہے. منقطع. So inshallah on Monday we will talk furthermore کہ اب یہ فقہا کا اختلاف کیوں پیدا ہو جاتا ہے، فقہا کا اور جورس کا آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وعلی اصحابہ اجمعین. اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظيم علمنا ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته وانا الليل وانا النهار. الله خير حافظ.